السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اچھا، ہم جیسے سورہ کہف کی ہم نے پچھلے جمعے 10 آیات کی تھی، ہاں جی، اور اس کا تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ کیا تھا، تھوڑا سا ریویو لے لیں کہ سورہ کہف کے بارے میں کہ کس لیے نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا تھا۔ ٹھیک ہے، شان نزول کیا تھا سورہ کہف کا، تھوڑا سا آپ ذرا مجھے اس میں ایڈ ہی کر لیں گے، ہم لوگ کچھ یاد ہو۔ چلے ہم سورہ کہف کا پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ کہف مکی تھی، مکی ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ 110 جی، آیات ہیں اور ایک دو چیزیں بس سب تھوڑی تھوڑی بتا اس کے دیں۔ 12 رکوع ہیں اور اس کے شان نزول یہ صحابہ کہف کے بنی غار کے، تو یہ اس میں صحابہ کہف کا واقعہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کو۔ اچھا، اس میں اور فضائل میں ایک دو اور چیزیں کہ جیسے جمعے کے جمعے پڑھنے ہیں، ہاں جی، اور وہ جمعے کے جمعے تک نور رہے گا، اور جب ہم اٹھیں گے قیامت کے دن تو اس کا نور ہمارے ساتھ جائے میدان اور تک رہے۔ جی اس کے پہلے 10 یاد کر لیں اور جی جی، تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ اچھا، تو کیا بس ڈٹا لگانے سے ہو جائے گا سارا کام؟ جیسے کہ بچپن سے ہم لوگ پڑھتے آئے ہیں اس طرح کام چل جائے گا؟ جب تک کہ ہم اسے اس طرح نہ پڑھیں جیسے کہ یہ نازل ہوئی، جیسے یہ نازل ہوئی ہے اس طرح نہ اس کو سمجھیں، اس طرح سے اس کی تلاوت نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ فتنہ دجال، فتنہ دجال سے بھی، یعنی دیکھیں نا کہ یہ جو ایک کہف، یہ جو کیو کا آیا ہے کہ لاسٹ میں بھی یہی کام ہوگا کہ لاسٹ میں بھی لوگ جو ہیں فتنہ دجال سے بچنے کے لیے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اپنے آرائش و آرام کو، اپنے سکون کو، اپنی کمفرٹس کو، سب کو چھوڑ کے ہم لوگ غاروں میں پناہ لیں گے، یہ مجبور ہو جائیں گے لوگ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ انسان کا جو بہترین مال کیا ہے وہ بکریاں ہوں گی، کہ اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر انہیں لے جائے گا اور بارش کے مقامات پر اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا۔ دجال کا کہیں ذکر نہیں آیا قرآن حکیم میں، ایک جگہ پہ بھی نہیں نام آیا، دجل سے نکلا، لیکن صورتحال وہی ہوگی۔ یعنی ایک جگہ پہ تو آتا ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے سیم جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا وہی کئی حدیث میں ہے کہ وہی سارا سین، وہی سینیریو جب دجال کا وہ ہوگا، یعنی دجال آئے گا تو خروج ہوگا اس کا، تو وہ سارا سین ہوگا جو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کا تھا۔ اچھا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے اس کی 10 آیات، کیونکہ اس میں چند ایک چیزیں اس طرح کی ہیں۔ اچھا، فتنہ کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ تو ہے، لیکن اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فتنہ جو ہے وہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یا انسان کے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کے لیے ہے، یا آپ کو کوئی چیز کھانے کے لیے ہے، آپ کی سیلف امپروومنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اور جو آپ کے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بھی، اس کا بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بس اس کی نوعیت آئی گیس ڈفرنٹ ہوتی ہے، اور بس انسان کے لیے دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیا۔ دوسرا ایک یہ تھا کہ ایک صحابی یہ صورت آپ کو پڑھ رہے تھے تو ان کا گھر میں گھوڑا تھا تو وہ کیا کہتے ہیں اسے بدکنے لگا، تو جب حضور تم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ اس کو تم گھر پہلے پڑھا کرو، یہ تو میں نے ایک بادل آتا ہے جو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی کہ ایسے گھر میں سکینت اور برکت ہوتی ہے۔ تو خیر اس کے علاوہ دوسرا یہ تھا کہ جو ریمائنڈرز ہیں ہر دفعہ جب آپ پڑھتے نا تو نیا نظر آتا ہے۔ کل میں نے جب پڑھی نا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا میں پہلی دفعہ پڑھ رہا، تو اس کا آیت نمبر 101 ہے، اس کے اندر وہ بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ
क्या तुम्हें ये लगता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर मेरे बंदों को, यानी कि मेरे बंदों को मुझे छोड़कर अपना वो बना लोगे, रब या फिर एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, तो मैं तुमसे खफा ना होऊंगा। मुझे लग रहा था मैं पहली दफा मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये, और खैर सूरह निसा में भी हमने लाइक ऐसे ही हमारी डिस्कशन हुई थी, लेकिन उनका मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पहली दफा पढ़ ली, अल्लाह ताला ने देखो ये भी इसमें लिखा हुआ है, उनको पता था कि हम लोगों की मैनेज करना लग जाएंगे। अच्छा, इसमें और इसके अलावा फितनों से बचने के लिए दुआ है, दुआ का एहतमाम किया जाए, ठीक है, दुआएं सिखाई गई। और इसके अलावा एक जैसे छोटी सी एक हदीस हम देख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितनों के दौर में अगर आप जो शख्स दीन पर अमल करता है वो 50 अमल करने वालों के बराबर उसको सवाब मिलेगा। ये चंद एक चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें एक और जो दीन का सबसे बड़ा फितना क्या है, दीन का फितना, कि दीन का जो है ना वो ख़राब हो जाना, ज़ाया हो जाना। जिस चीज़ में आपका दीन ज़ाया हो रहा है वो सबसे बड़ा फितना है। माल का भी है, औलाद का भी है, हर चीज़ का, लेकिन दीन का। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने शुरू किया, ठीक है। सूरह बनी, आपको पता ना जोड़ा है, बनी इसराइल है, और यानी कदीम तरीन सूरतें कौन कौन सी हैं, सूरह मरियम है, बनी इसराइल है। आप ये देखें कि आप थोड़ा सा पहले ही कौन सी सूरत है, बनी इसराइल है, उसके बाद कौन सी है, सूरह कहफ है, ठीक है। और ये पेयर देखें अल्लाह ने कैसे बनाया, ये पहले जी है बनी इसराइल है, बनी इसराइल है, ठीक है। और उसके बाद सेंटर में कौन सी है, सूरह कहफ है। और उसके बाद कौन सी है, सूरह मरियम। ये किनकी है, इनमें सारा जिक्र किसका है, यहूद का है। इसमें जिक्र जो है अक्सर ईमान वालों से ही मुखातिब है अल्लाह ताला, ठीक है। और इसमें कौन है, नसारा। ये इस तरह से पेयर बना, ठीक है, ये वाला इसमें से निकालो, इसमें से। अच्छा, तो जब जैसे यहाँ से ये बात शुरू हुई है कि आप अल्लाह की हिम्मत करें, साथ ही अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू कर दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह भी किस लिए, कि किस वजह से, कि जिसने जो है ये सूरत, ये जो कुरान है ये नाजिल किया। और नाजिल किसके किया, बंदे पर, बंदे की शान बयान की गई। और यानी अल्लाह ताला ने जो है, आप देखें सूरह इसरा में भी ना, ये सूरह इसरा है, इसको इसरा भी बोलते हैं, इसरा में भी यही कहा है जो पहली आयत आई थी। अगर आप खोल दें मुझे थोड़ा सा कुरान, अगर आप अपने पास रखें, एक और भी ले आओ आप, मुझे मुश्किल अब हो रही थोड़ी सी ना, कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हम किसको लेके गए, असरा बिअब्दिही। आयत पढ़िएगा जरा, आयत पढ़िए। हाँ जी, सुबहान अल्लाह जी से स्टार्ट हुई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हुई है, और वो सुबहान अल्लाह जी से स्टार्ट हुई है। अब रखो नहीं, आप बस खोल लो और मेरे साथ सूरह बेटा बनी इसराइल, हाँ ठीक है, ठीक है। इधर भी अबद का ही जिक्र हुआ है, यहाँ पे भी अबद का ही जिक्र है। यानी ये कोई जो कहा जाता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबद क्यों है, या किस वजह से बंदे, अल्लाह ने अबद की शान बयान की है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें फिर इवाजा, टेढ़ कोई नहीं है किसी भी किस्म का, आप इसे आंखें बंद करके इसके अहकामात पर अमल कर सकते हैं। जबकि आप किसी भी दीन, किसी भी चीज़ पर, किसी भी बुक पर उस तरह से अमल नहीं कर सकते। यहाँ पे किसकी तारीफ हुई, यहाँ पे कुरान की तारीफ हुई। फिर आया क़य्यिमन, ठीक है, चलो क्या निकालो, ये रखे रखना, ठीक है। आगे क़य्यिमन क्या है, दुरुस्त है, सीधी, दुरुस्त, बिल्कुल, क़य्यम, हाँ जी, ताकि डराए। क़य्यम मैंने आपको बताया था कि इंचार्ज के लिए भी यूज़ होता है, और क़य्यम किस लिए होता है, यानी कव्वाम के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। रिजालु कव्वामून अलन निसा, यानी दुरुस्तगी जिसमें हो, जिसमें सीधापन हो, या जो कि इंचार्ज भी हो, इस तरह से। तो बहरहाल हर तरह से देखा जाए तो ये क़य्यम ही है। आगे आ रहा है बासन शदीदा, किस लिए, बासन शदीदा, बासन में शदीदा में कहीं पे भी कोई क़यामत के असरात नज़र नहीं आते। बासन शदीदा में जो तफसीर आई है ना,
बासन शदीदा में बस आपको पता है कि किस लिए ज़्यादातर कुरान में किस लिए यूज़ हुआ है ये बस, किस लिए यूज़ हुआ है? बस लड़ाई के लिए यूज़ होता है, जंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो इशारा है ना, ये वाला, अब आप इस वक्त के हालात देखें कि क्या नहीं हो रहा, और नेक्स्ट आप देखें अभी क्या होने वाला है। अभी तो हम समझे मिड में खड़े हैं, अभी तो हमारे सब आँखों से ओझल हुआ है। जो अभी असलहा चलना है, मिसाइल चलने हैं, आप हालात देखें कि लोग ज़मीनों के नीचे होंगे, क्योंकि वहीं पर अब एटम बम अब चल रहा है, जो फास्फोर्स गिर रहा है, जो उसके ऐसा एटम बम थोड़ा होगा कि जला के भस्म कर दे, ऐसे वाला नहीं होगा। उसमें आपके ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं, या ये जो आपकी स्किन है और ये जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये सारे आपके मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, झड़ना शुरू हो जाएंगे। वो इस तरह का एटम बम नहीं होगा कि जिस तरह आपको बम ब्लास्ट हुआ और आप जल गए और बस मर गए, इस तरह से नहीं होगा। अभी मामला बहुत ज़्यादा सीरियस आने वाले हैं, ठीक है। ये बासन शदीदा की तरफ इशारा, सख्त तरीन हालात आने वाले हैं, सख्त तरीन, ठीक है। अच्छा, जो कि कुछ चीज़ें हमारी आंखें देख रही हैं, कुछ चीज़ें हमारे बच्चे देखेंगे, और हो सकता है कुछ इनके बच्चे देखें जब तक कि दज्जाल ने आना है। और है करीब करीब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि ऐसे है क़यामत, ऐसे 2 उंगलियों पे ऐसे इशारा करके। और आप देखें कि जैसे वक्त गुजरता है पता ही नहीं चलता कि कैसे, एक अभी जुम्मा गुजरा है तो दूसरा जुम्मा आ भी गया। मिल्लदुन्हु क़य्यिमन, मतलब ठीक ठीक बयान करने वाली है, बताने वाली है, दुरुस्त करने वाली, ताकि लियुंज़िरा, ताकि डराए, बासन शदीदा से, मिल्लदुन्हु अपने उसकी तरफ से, ठीक है। किसकी तरफ से होगा? एक लदुन का ना जो लफ्ज़ आया ना, अभी भी पहले आगे हम उसमें भी पढ़ेंगे, बल्कि मिल्लदुन का मेरे सामने भी लिखा हुआ है। ये जो लदुन होता है ना, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। आप तो देखें कि जो इल्म, जैसे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने अपने पास से इल्म दिया। एक तो आप इल्म हासिल कर रहे हैं, बुक खोलते हैं, ठीक है, इक्तसाबी इल्म जिसको कहते हैं, फैज़याब आप हो रहे हैं। आपने हदीस पढ़ी, आपने ग्रामर पढ़ी, आपने कुरान पढ़ा, उसका तर्जुमा पढ़ा, एक लफ्ज़ का मानी पढ़ा, ये तो आप नॉलेज ले रहे हैं। कभी कहाँ से ले रहे हैं, कभी डिक्शनरी खोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये तो आप फैज़ हासिल कर रहे हैं, बुक्स से ले रहे हैं। एक होता है मिल्लदुन्हु, यानी उसकी तरफ से। अल्लाह ताला कह रहे हैं लदुन्ना, मिल्लदुन का, इस तरह के अल्फाज आ रहे हैं। तो लदुन क्या है? ख़ास अल्लाह की तरफ से। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इंदल्लाह भी आता है लफ्ज़, ठीक है। तो उसमें जब ख़िज़र अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी, तो अल्लाह ताला कह रहे थे कि हमने उसे अपने पास से जो है वो इल्म दिया। ये उन्होंने कहीं से नॉलेज वो हासिल नहीं किया था, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से नहीं, किसी यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील नहीं थी, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास से सब कुछ दिया। तो ये लदुन का मतलब थोड़ा सा आगे आप देख लीजिएगा, जहाँ पे भी कहीं आएगा तो आप देख लीजिएगा कि वो स्पेशल, वो अल्लाह की तरफ से होगा, ठीक है, वो ख़ास है। वयुबश्शिर, खुशखबरी दीजिए मोमिनों को। अच्छा, आगे चलते हैं, खुशखबरी भी आ गई, अमाल साले की बात हुई, अजरन हसना की बात हुई कि अमल जो है, ईमान और अमल साले क्या है? लाजिम व मलजूम है। अच्छा, फिर आगे करो। ये जो बात आई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, सॉरी ईसाइयों की, और ताकि डराए, स्पेशल ये अब क्रिश्चियन से मुखातिब अल्लाह ताला के, जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कह दिया वलदा, यानी सबसे, कि क्या हमने ये बात की थी कि इब्ने आदम जो है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, के हदीस में आता है कि वो जो है क्या करता है, इब्ने आदम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है, हालांकि उसे ये ज़ेब नहीं देता कि वो मुझे गाली दे, और वो मेरी तकज़ीब करता है, हालांकि उसे ज़ेब नहीं देता, उसका हक़ नहीं, उसे लायक नहीं कि वो मेरी तकज़ीब करे। उसके गाली देना क्या है? कि अल्लाह की औलाद है, और तकज़ीब करना क्या है? कि वो दोबारा ज़िंदा जो है वो नहीं करेगा। जैसे वो भुरभुरी हड्डी के बारे में कल हम बात कर रहे थे, ये तकज़ीब अल्लाह की करता है कि अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा नहीं करेंगे। तो इसमें जो वाक़या है, ये भी माइंड में रखिएगा कि उन दिनों में जब असहाबे कहफ़ उठे हैं, जो मेन जो वाक़या है, तो उसमें उन दिनों में ये भी चल रहा था कि अल्लाह ताला दोबारा कैसे ज़िंदा करेंगे। तो हर चीज़ सामने आई। अच्छा, आगे फिर आ रही है कि वो अपने मुँहों से ऐसी बातें कर रहे हैं।
میں مختصر تھوڑا سا اس کو لے کے چل رہی ہوں. منہوں سے یعنی جو دل میں آ گیا نا، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی. ٹھیک ہے، سورہ مریم میں اس کی تھوڑی ڈیٹیل آتی کہ کس طرح سے ہوگا. تو اپنے منہوں سے جو ہے جو دل میں آ رہا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. نہ دماغ سے سوچ رہے ہیں، نہ دل سے سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، وہ جو منہوں میں آ رہا ہے. اسی طرح ہم لوگ بھی اکثر بلا سوچے سمجھے جو منہ میں آیا وہ کہہ دیتے ہیں. اچھا آگے آ رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا اپنے آپ کو آپ ایسے ہی ہلاک کر دیں گے. باخا کا لفظ آیا تھا، یہ کس لیے؟ غم کی وجہ سے فوت ہو جانا، مطلب غم کسی چیز کا لگا لینا. اس وجہ سے نہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی تکذیب کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ جو ہے اس بات کی وہ کر رہے تھے ایمان حدیث علم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہ کہ نہیں وہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر. بہذا الحدیث، یہاں پہ حدیث قرآن کو کہا گیا. ٹھیک ہے، اسفا غم میں گھلنا، اسفا کا جو لفظ ہے انتہائی افسوس، انتہائی غم، غصے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. انتہائی یعنی فراق کے لیے، کوئی کسی کو تنہا چھوڑ جائے تو جب وہ چلے جاتے علی آثارہم، ان کے نشانات پر. علی آثارہم کی بھی کافی تفسیر ہے کہ علی آثارہم میں جو آنے والے حالات ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے. اسفا غم ہے کہ افسوس ہے؟ غم افسوس، ہائے افسوس. اسفا کا مطلب تو افسوس ہی، افسوس کر کے ہائے افسوس. لیکن بہرحال یہ جو سچویشن ہوتی ہے بتائی جا رہی کہ انتہائی غم کی ہوتی، جب کہتے ہیں نا یا اسفا، ہائے افسوس، اس طرح سے غم کی کیفیت میں. اچھا اعلیٰ آثاری میں ہم کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ آثاری میں ہم نے تو پڑھا تھا نا کہ ہم نے کیا تھا کہ ان کے نقشے کے جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے غم میں گھلتے کہ ہائے افسوس کے، یعنی یہ اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. لیکن اعلیٰ آثاری میں ایک اور بھی تفسیر آتی دو طرح سے کہ جو ان کے اب معاملات آگے ہونے والے تھے ان پہ بھی غم میں گھلتے، جو ان کے ساتھ درپیش ہونے والے تھے. اچھا آگے پھر دنیا کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو کچھ دنیا کی زینت ہے اسے کیا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ کون اس میں سے اچھے عمل، احسن عملہ. احسن عملہ کیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، وہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے، سونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے چارج ہونے کے لیے جو سونا ہے، اور کھانا پینا ہے تو اس لیے نہیں کھانا پینا، صرف اس لیے کھانا پینا ہے کہ آپ کام کر سکیں، آپ اللہ کے لیے کچھ کر سکیں. کچھ لوگوں کا شوق ہی ہوتا ہے صرف کھانا پینا، کچھ لوگ کا شوق ہوتا ہے صرف سونا، کچھ لوگوں کا کوئی شوق ہوتا ہے کسی سے کیا کہیں. یعنی آپ نے سونا ہے تو اس لیے سونا ہے کہ صبح اٹھ کے آپ جو ہے وہ اپنے کام پہ چل پڑے. کھانا پینا ہے تو اس لیے بچے کو کھلانا ہے، کسی کو خود، تو اس لیے کہ یہ جو غذا جو خوراک ہے جسم کا حصہ بن رہی ہے، یہ یا اللہ تیرے کام آئے. ہم کھا رہے ہیں، اب آپ دیکھیں نیت ہے نا، آپ نیت اپنی نیت کر لیں، یا اللہ یہ جو میں دودھ پی رہی ہوں نا، یا میں جو مطلب ہیلدی ڈائٹ لے رہی ہوں، یہ اس لیے لے رہی ہوں تاکہ، یا میں ایکسرسائز کر رہی ہوں، یا میں فٹ ہونا چاہ رہی ہوں، یا میں مطلب کچھ بھی ایسا کر رہی ہوں، تو آپ اپنی نیت کیا کریں گے کہ آپ نے اللہ کے لیے، کہ قوی مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے، طاقتور مومن. ایکسرسائز کیا کریں آپ لوگ، یہ اتنا ایسا موٹاپا اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، سب کیا کریں، صحیح بات ہے. ایکسرسائز نہ کریں تو ایکٹیو نہیں ہوتے، اور واک نہیں کر سکتے، اول تو واک کریں، واک نہیں کر سکتے تو ایکسرسائز لازمی کریں. میں نے تقریباً 1-1.5 سال چھوڑی ہے تو مجھے پتا میرا کیا حال ہے. تو آپ ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو فٹ رہیں گے. اور ٹھیک ہے، نماز کو ٹھیک ہے الحمدللہ، اگر آپ سنت کے مطابق سجدہ اور رکوع کر رہے ہیں، اول تو کچھ بعض بیبیاں تو یوں ہی کرتی ہیں اور پھر یوں ہی اٹھ جاتی ہیں اور پھر بیچ کے سجدہ کرتی ہیں، وہ تو صحیح ہوتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، آپ خود ہی چیک کر لیں، وہ جو اس طرح سے وہ کر رہی ہوتی ہیں وہ تو صحیح ایکسرسائز بھی نہیں ہوتی. لیکن خیر وہ تو ایک عبادت ہے، ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو بے شک اس میں لے لیں، لیکن وہ ایک عبادت ہے. اس کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک. اچھا احسن عمل کی بات کر رہے تھے کہ اس وجہ سے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ قوی مومن بن سکیں، کارآمد بن سکیں. جو ہم نے کل سستی کے مارے بتائے تھے نا، وہ سستیاں ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا جن دنوں میں نماز نہیں نا پڑھنی ہوتی ان دنوں میں بھی آپ ایکسرسائز کر لیا کریں. چلیں یوں کر لیں، مطلب ایکسرسائز کے اوپر ایک اور چھوٹی سی اور کر لیا کریں صبح صبح اٹھ کے.
ورنہ آپ دیکھیں کہ بستر میں سے نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تھوڑی سی وہ اس ٹائپ کی کر لیا کریں. وَإِنَّ لَجَا اب کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اچھے اعمال کریں, نیت آپ کی یہ ہے, ہم نے کیا کر دینا سعیدن جروزہ, چٹیل میدان, صاف بالکل سعیدن جروزہ. جروزہ کا بارے میں آ رہا تھا کہ ایک ساتھ میں رجل جروزن کا آ رہا تھا کہ ایسا مرد جو نا دسترخوان پہ بٹھاؤ سب چٹ کر جائے, صاف کر جائے. اور اکثر کٹی ہوئی کھیتی کے بارے میں بھی آتا ہے, جیسے کھیتی کاٹ کے آپ میدان کو صاف کر دیتے ہیں نا, اس طرح چٹیل میدان. یا دسترخوان پہ آپ کھانا پڑا اور دسترخوان بعد میں جب آپ صاف کر رہے ہوتے ہو تو اس طرح, تو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا, سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. آپ ایسے تھک نہیں جاؤ گے. اچھا آگے پھر آ رہا ہے ام حسبتا. اب اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ کیا آپ گمان کر رہے ہیں کہ جو اصحاب الکہف ہیں اور غار والے, یہ جو رقیم والے ہیں, ہماری عجیب نشانیوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے تو آسمان پلر کے بغیر کھڑا کر دیا, زمین بنا دی, بلکہ زمینیں بنا دی, ساتوں آسمان بنا دیے, 5 صوفہ. آج کہہ رہے تھے نا سیکنڈ تک نہیں, ابھی تو 500 ایئرس کا فاصلہ ہے, 500 سال کی مسافت ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے, یا معاشر الجن والانس, آپ اس میں سے آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے. یہ جو پہلا آسمان ہے نا, ہم اس میں سے اتنا سا بھی باہر نہیں نکل سکتے. ہم نے اس کے اندر ہی رہ کے جو بھی ڈسکور کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کا تو فاصلہ یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو اللہ نے اتنا سب کچھ بنا دیا. تو جو یہ لے کے آئے تھے شان نزول میں, مطلب آپ دیکھ لیجئے گا مختصر یہ کہ انہوں نے 3 سوالات کیے کہ اصحاب کہف کون تھے, مشرق و مغرب سے لے کے سفر کرنے والا کون تھا, روح کیا تھی. روح کو نا بنی اسرائیل میں کیونکہ وہ اس کے واقعے سے کچھ ملتا میچ بھی نہیں کرتا, اس لیے کچھ اللہ کی حکمت کے مطابق اس کو بنی اسرائیل میں لے آئے اور ان 2 واقعات کو یہاں لے آئے. یہ اس کا شان نزول ہے سورہ کہف کا. آیات یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ گمان کریں. ہم حسبتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو سکتے ہیں اور ہم بھی, کہ ہم بھی اس طرح کی چیزیں نہ گمان کریں, یعنی جو مخاطب ہے. از اول فتیہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, اب یہ چونکہ یہ پہلے آ رہا ہے کہ فتیہ میں, ٹھیک ہے بیٹے یہ میرے پاس سامنے آ گیا. فتیہ, فتیان, اس طرح کے الفاظ آتے ہیں, فتح اس طرح کے. تو فتیہ کہتے ہیں 30 to 33, یعنی ٹین ایجز جو ہوتے ہیں نا, جیسے 14, 15, 16 to 30, 33, 32, مطلب اس طرح سے یہ فتیہ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یعنی اس میں بھرپور جوانی ہو, انسان کچھ کام کر سکے. دیکھیں اب جب بالکل بچہ ہے تو تب تو وہ کھیل کود میں گزار دیتا ہے, اور جب ہماری طرح جب بوڑھے ہو رہے ہیں تو تب اتنے کارآمد نہیں ہوتے. یہ جو بھرپور جوانی ہوتی ہے نا 33 تک, آپ کو پتہ ہے جنتیوں کی بھی یہی ایج ہوتی, 30 تک, 33, 32 اس طرح سے آتا ہے, ایگزیکٹ کوئی نہیں. بس اس میں جو ہے نا وہ فتیہ کا جو لفظ ہے وہ لاگو ہوگا, کہ اس میں وہ فتیان یا فتح کا لفظ آئے گا, تو اس کو بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ فتیہ کے نوجوانوں کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام میں زیادہ تر نوجوان ہی تو تھے جو ایمان لائے تھے. بزرگوں میں حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں, حضرت عمر فاروق بھی تھوڑا مطلب اسی ایج میں آ جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر اکثریت جوانوں کی ہی تھی. جو سردار مرے تھے وہ یاد ہے آپ کو کون تھے؟ سردار کا لفظ, آپ سردار پہ چلے جائیں, سردار کا لفظ لیتے ہیں, آپ کے مائنڈ میں کون سی پکچر بنتی ہے؟ وہ بڑا سا, وہ بوڑھا سا انسان بنتا ہے نا. تو 70 جو سردار مارے گئے تھے کفار کے, وہ کون تھے؟ کوئی ینگ تھے؟ بوڑھے ہی تھے. مدینہ میں بھی نوجوان ہی ایمان لائے تھے. اینڈ میں بھی کہا جاتا ہے کہ نوجوان ہی ایمان لائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, تو اللہ تعالیٰ نوجوانوں کا ذکر کر رہے ہیں خاص طور پہ کہ نوجوان تھے. آوا کا لفظ آتا ہے کہ پناہ لی. اچھا, الکہفی, غار کی طرف. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک الکہف کا لفظ آیا کہ ایک خاص غار تھی. کہف میں تھوڑا سا بتا دوں, غار بھی لفظ یوز ہوتا ہے عربک میں, اور کہف بھی. کہف کہتے ہیں ایسی کھو کو جو مطلب اندر کی جانب ہو. غار جو ہوتی ہے نا, غار جو ہوتی ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے, یعنی جس میں آپ کہتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار میں, غار ہرا اور غار سور, یعنی اتنی زیادہ اس کی کشادہ جگہ نہیں. کہف جو ہوتا ہے وہ کھلا سا, کھلی, جیسے فجوا کا لفظ بھی آگے آئے گا.
تو یہ کھلا ذرا ہوتا ہے کیونکہ ان کے لیے وینٹیلیشن بھی چاہیے تھی، انہوں نے 300 سال اور اوپر کچھ عرصہ رہنا تھا، تو اس لیے کہف کا لفظ ہوا. یہ مائنڈ میں رکھیے گا، غار بھی آتا ہے اور کہف بھی آتا ہے. اور الکہف آیا، کوئی اسپیشل تھا کہ جس میں وہ جاتے تھے، پہلے بھی کہیں مشورے وغیرہ کرتے تھے، بیٹھتے تھے، آپس میں بات چیت کرتے تھے، میٹنگ کرتے تھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں جب نیا نیا اسلام چھپانے پہ بھی لوگ مجبور تھے تو وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے، باہم مشاورت کرتے تھے. تو کچھ اس طرح سے کوئی آتا ہے. فقالو، پھر کیا کہنے لگے، یہ دعا ہے، ربنا اے رب ہمارے، آتنا دے ہمیں من لدن کا اپنے پاس سے، خاص اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، وہی لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی اور آسانی. ٹھیک ہے، ہمارا یہاں تک سبق ہوا تھا. حیت دیکھ لیں، حیت کہتے ہیں کسی چیز کی حیت کو، شکل کو، اور حیت میں یہاں پہ حیت میں مہیا کر دے، مہیا کا لفظ بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی چیز کو شکل دینا، کسی چیز کو حیت دینا اور مہیا کرنا، یہ یہیں سے لفظ نکلا ہے. ہمارے لیے مہیا کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رشدا، رشد، ہدایت، بھلائی، رہنمائی. اب آگے چلتے ہیں. فضربنا، رقیم کا ذرا بتانا. اچھا وہ رقیم رہ گیا، پیچھے کریں ذرا. اچھا ہاں جی، الکہف کا تو ہو گیا. ہاں جی ٹھیک ہے. الرقیم کے بارے میں آتا ہے کہ کتبہ، را قاف میم، رقم. رقم جب ہم گن گن کے رکھتے ہیں تو رقم بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ رقم کو کیا کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. رقیم کہا جاتا ہے کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روم کا ایک شہر تھا جہاں پہ وہ گئے، وہ لوگ گئے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا، واؤ آ رہا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یعنی تختیاں تھیں جن پر ان کے واقعات، ان کے نام، ابھی بھی اس طرح کچھ آتا ہے کہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، کتبہ. ہاں جی، تو یعنی جس چیز پہ رقیم کہتے ہیں جس چیز پہ کچھ چیز رقم کی گئی ہو، لکھی گئی ہو. اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کا جو نیشنل میوزیم تھا اس میں ان کے نام، ان کا واقعات سارا لکھ کر رکھ دیا گیا تھا. جیسے مثال کے طور پہ کوئی یاد ہو آپ کو، ابوالکلام آزاد نے کیا کہ اپنی بات کو لکھ کے بینک میں رکھوا دیا کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی تحریر پڑی ہوئی ہے ابھی بھی. تو کچھ اس طرح کر کے ان کے مطلب لکھ دیا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تختیوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لائے تھے، ان کو بھی رقیم کہا گیا، تو اس لیے اس کو رقیم کہا گیا. اس کے بارے میں مختلف ہیں. کئیوں نے کہا یہ اس غار کا نام ہے، اس پہاڑی چوٹی کا نام ہے جہاں پہ وہ کھو تھی، وہ غار تھی، وہ کہف تھی. اور کئیوں نے کچھ کہا، اس کے بارے میں آتا ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب الرقیم کا واقعہ بالکل الگ ہے، جو 3 لوگ تھے غار والے. لیکن اکثریت یہی ہے کہ رقیم یعنی تختیاں، کہ تختیوں کے اوپر ان کے نام جو ہے وہ لکھے ہوئے تھے. یہ زیادہ تر جو میرے دل کو بات لگی، آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے، کہ کون سا ہے. لیکن مجھے یہ میرے دل کو جو بات لگ رہی تھی، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے، تو مجھے یہ بات زیادہ بہتر لگ رہی تھی کہ جو ان کے بارے میں لکھ دیا گیا تھا، ان کے واقعے کو لکھ کر اور محفوظ کر دیا گیا تھا، یا جو ان پر کتبہ بنا کے لگا دیا گیا تھا. آگے آئے گی نا بات کہ ہم اس پر بنیاد یعنی ہم اس پہ مسجد بنا دیں یا کوئی عمارت کھڑی کر دیں، اس طرح سے. اچھا، فضربنا سے ہم چل رہے ہیں. فضربنا تو ڈال دیا ہم نے پردہ، ضربہ مارنا، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہف غار میں، سنین عددہ کئی سال، عددہ گنتی کے، معدود سے نکلا عدد سے. فضربنا، ضرب الاذان کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کسی بچے کو سلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جو تھپکیاں دیتے ہیں، یہ ضرب الاذان ہے. ٹھیک ہے، کانوں پہ یوں مارنا، کانوں پہ مارنا، کانوں پہ ماریں چاہے یہاں ماریں، لیکن وہ تھپکی دی گئی اصل میں سلانے کے لیے. اور اس میں پھر کیا تھا کہ تھوڑا مطلب آواز کا بھی پردہ آ گیا کہ جو آواز ہے باہر کی وہ نہ جائے، یعنی کانوں میں پردہ آ گیا تاکہ وہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، وہ آرام سے سو سکیں. یہ ہے آذان، اذن ان کی جمع. غار میں سنین عددہ کئی سال گنتی کے، سن سے نکلا اور عدد گنتی.
اچھا آگے اس کے آ جائے گا کہ کتنے 300 سال سوئے ہیں اوپر 9 سال جتنا بھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں ڈسکس کیا ہے، پہلے نہیں، پہلے اس لیے نہیں کیا کہ تاکہ جو ہے اس میں کسی بھی قسم کا وہ نہ ہو. ثم پھر بعثناہم اٹھایا ہم نے انہیں لنعلم تاکہ ہم جان لیں. یہاں پر لنعلم بار بار یہ جب لفظ آتا ہے تو آپ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اصل میں یہ بار بار یہ جب لفظ آتا ہے تو آپ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اصل میں یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ہم دکھا دیں، تاکہ ہم واضح کر دیں، یوں کرنا ہے ٹھیک ہے، تاکہ ہم واضح کر دیں. اس طرح سے بھی مانی یعنی ظہور اور مشاہدہ، لوگوں کو دکھا دے کہ یہ کام ہوا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں. یہ ای الحزبین کہ کون سا دو گروہوں میں سے. حزبین کیا تھا؟ حزب کی تثنیہ ہے. حزب احزاب کیا ہے؟ سارے گروہ، اور حزب ایک گروہ، اور حزبین تثنیہ ہے. حزب یعنی گروہ کے تثنیہ حزبین. گروہ دو کیسے آئے؟ دو گروہ کی کیسے بات ہو رہی ہے؟ ایک تو کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف اور وہ شہر والے، کچھ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف، کیونکہ وہ پہلے لوگ تو ٹھیک ہے وہ تو ہو گئے، لیکن کچھ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف میں ہی دو گروہ بن چکے تھے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ قالو کا آگے لفظ آئے گا، آپ دیکھیں گے نا، فقالو پھر انہوں نے کہا. قالو آپ دیکھیں کہ صیغہ ابھی جب ہم چلیں گے اس پہ تب ڈسکس کریں گے. تو حزبین میں کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف میں دو گروہ بن چکے تھے جو آپس میں کنورسیشن کر رہے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے. جیسے آپ دیکھیں 6-7 لوگ ہیں، اس میں 6 یا 7 ہونا ضروری ہے کیونکہ جو آگے سیگے آ رہے ہیں نا، کم از کم بھی ان کی تعداد، کم از کم بھی یعنی آپ کم از کم بھی لے تو 6 لازمی ہونی چاہیے، 6 یا 7 اس طرح سے. اب آپ دیکھیں کہ چلیں 3 ادھر لگا لیں 3 ادھر لگا لیں تو یہ حزبین بن جاتا ہے. اور کچھ کہا جاتا ہے کہ وہ جو شہر والے باہر بات کر رہے تھے تو یا ان کو اس طرح سے حزبین. احسات خوب گننے والے، حساس سے گنتی ٹھیک ہے. اصل میں کہا جاتا ہے حسا کہا جاتا ہے کنکری کو. پہلے لوگ نا کنکریوں پہ گنا کرتے تھے، کچھ فنگرز پہ بھی گنا کرتے تھے، لیکن فنگرز پہ اس طرح سے کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. اب اس طرح تو گنتی نہیں، عدد تو نہیں بنے تھے 1 2 3، یہ کب بنا تھا؟ پہلے بنا ہوا تھا؟ نہیں بنا تھا. تو کنکریوں پہ لوگ گنا کرتے تھے تاکہ ایگزیکٹ گنتی رہے اس طرح سے. اور احسا یہ آتا ہے کہ کنکری کے بارے میں ہوتا ہے. تو خوب گننا، یہاں سے احسا لفظ نکلا ہے. لما اس کو جو لبسو وہ ٹھہرے، لبسا آمدن مدت. آمدہ پہلے بھی ہم آمدن بعیدہ اس بارے میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے کہ آمدہ کہتے ہیں دور کی مدت کو ٹھیک ہے. اچھا اس کو پھر اٹھایا بعثنا. بعثنا کا لفظ جو بعثا موت کے بعد کے لیے بھی اٹھانے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور بعثا جو ہے نیند سے جاگنے کے لیے بھی اکثر یوز ہوتا ہے کیونکہ نیند اور موت جو ہیں وہ دونوں بہنیں ہیں، چھوٹی بڑی بہنیں ہیں، تو یہ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. زیادہ تر بعثنا کا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ موت کے بعد اٹھنے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ بھی لمبے عرصے تک سوئے رہے تھے. بلکہ سما کا بھی آپ دیکھ لیجیے، سما کی یوز ہوتا ہے کہ سما بھی لانگ پیریڈ کے لیے، یعنی لیٹ کسی چیز کا ہوتا ہے نا. پھر ایک ہوتا ہے نا ماں جلدی سے، ایک ہوتا ہے سما بھی لیٹ پیریڈ کے لیے یعنی لانگ پیریڈ کے لیے یوز ہوتا ہے. اچھا بعثناہم اٹھایا ہم نے تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم مشاہدہ کروا دیں، لوگوں کو بتا دیں، تاکہ ہم واضح کر دیں. ایو کون سا دونوں گروہوں میں احسا خوب گننے والا ہے اس کو جو لابسو وہ ٹھہرے آمدہ مدت، جتنی دیر بھی وہ رکے. نحنو ہم، اس کو ہم با محاورہ کروں گی. پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں، تاکہ ہم یہ واضح کر دیں کہ دونوں گروہ میں سے انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھا، کس نے احسا گن گن کر رکھا ٹھیک ہے. ثم پھر نحنو ہم نقص بیان کرتے ہیں علیکا آپ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبأہم خبر ان کی بالحق کی حق کے ساتھ. یہاں پہ کا جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ضمائر آ رہی ہوتی ہیں کبھی تو جسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی ہیں، کبھی دونوں کے لیے ہوتی ہیں، امت کے لیے بھی اللہ کے نبی کے لیے بھی، اور کبھی تمام جتنے بھی مخاطبین سب کے لیے ہوتی ہیں. تو یہاں پہ کئی جگہوں پر جو ہے وہ آپ کو پھر پتہ چل جاتا ہے جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبأہم خبر، بڑی خبر، نبا خبر بھی آیا لفظ قرآن میں،
لیکن نبا کس لیے ہے؟ بڑی خبر، بالحق کی حق کے ساتھ، انہم کہ بے شک وہ فتیتن چند نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، وزدناہم اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدا ہدایت میں۔ ہم آپ پر یہ قصہ اس لیے بیان کر رہے ہیں، حق کے ساتھ ان کی خبر اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ نقصو قصہ، قصہ کہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا، اور جب قصہ گو جب قصہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس کہانی اور قصے کے پیچھے 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 اپنے بیانات کو لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے قصہ یا قصو کا لفظ آیا، نقصو، تاکہ ہم اسے بیان کر دیں اس بڑی خبر کو۔ اچھا، کہ ان کو زیادہ کر دیا ہدایت میں۔ آپ دیکھیں کہ آپ نہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ ایک بڑی جماعت تیار کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا، آپ کوئی ایسا ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نہیں بنا، یا آپ کوئی سائڈ پہ ہو گئے ہیں، مثال کے آپ کی ڈیتھ ہو گئی، سمجھ لیں آپ مر گئے، تو چند عرصے بعد وہ جو ہے وہ ادارہ اتنا ماشاءاللہ کھڑا ہوتا ہے، اور یا وہ جماعت ہے یا وہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ایزیلی ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ یعنی اس میں زیادتی ہدایت میں اس طرح سے۔ اچھا، کیونکہ جب وہ سوئے نا، جب وہ جا کے، تو وہ ایسے حالات میں تھے کہ شرک والے حالات تھے، اور ہر طرف شرک ہی شرک تھا، اور بادشاہ جو تھا وہ مروا دیتا تھا اس وجہ سے، تو اس لیے انہوں نے پناہ لی جا کے غار میں کہ وہ مروا دے گا، اور مطلب اللہ تعالیٰ سے پھر ہیلپ بھی مانگی، دعا بھی مانگی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جب سنتی تھی، کچھ عرصہ تو نہیں، کافی یعنی 300 سال بعد جب اٹھے تو وہاں پہ جو دین کا ہی بول بالا تھا، مطلب عیسائی بنی اسرائیل کا ہی ہے یہ واقعہ، اور وہاں پر جو تھا عیسائیت کا ہی تھا سارا، مطلب ان کا جو وہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس وقت عیسائیت حق پہ تھی تو وہی تھا وہاں پر، تو اس طرف اس کا اشارہ وزیدناہم ہدی، ہم زیادہ کر دیں گے انہیں ہدایت میں۔ یعنی جب وہ سوئے ہیں تو ایسا معاملات لے کے سوئے ہیں کہ وہ خود آ کے چھپ رہے ہیں، لیکن جب وہ باہر نکلے ہیں تو معاملات ہی کچھ اور تھے، اور لوگوں نے پھر جو ہے اختلاف تو اس وجہ سے کیا تھا کہ ہم مسجد بنائیں یا کیا کریں، وہ تو ایک الگ اختلاف تھا، لیکن انہوں نے اس کو قبول کیا۔ وربتنا، رباط کا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وربتنا، اور مضبوط کر دیا ہم نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کو، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، کہاں کھڑے ہوئے؟ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، بادشاہ کے دربار میں۔ رباط ہم پڑھ چکے ہیں، مرابطہ، کسی چیز کے اندر جو ہے وہ تعلق، ٹھیک ہے، اس کا کنیکشن، اس کی مضبوطی، رباط، اور رباط تسلسل، اور جب وہ تسلسل ٹوٹتا ہے تو پھر آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو وہ مرابطہ یعنی دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اور ہم نے مضبوط یعنی رباط کا جو لفظ ہے نا وہ بڑا بہترین اللہ تعالیٰ نے جو سلیکٹ کیا یہاں پر، بہت بہترین سلیکٹ کیا۔ وربطنا، اور مضبوط کر دیا، علی قلوبہم، ان کے دلوں کو، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، بادشاہ ظالم بادشاہ کے سامنے آج جو کھڑا ہونا ہے وہ کیا کھڑا ہونا ہے؟ جیسے ابراہیم کھڑے ہوئے نمرود کے سامنے، ٹھیک ہے، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوئے، نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے، موسیٰ کھڑے ہوئے فرعون کے سامنے، یہ تھوڑا سا وہ سارا سین آتا ہے۔ جب وہ کھڑے ہوئے، فقالو، تو کیا کہا انہوں نے؟ پھر کہنے لگے، ربنا، اے رب ہمارے، رب ہمارا، ربنا، رب ہمارا، رب السماواتی، رب ہے جو آسمانوں کا، والارضی، اور زمین کا۔ بادشاہ کون تھا؟ پتہ نہیں دقیانوس تھا، یہ کون تھا؟ تو اس کے سامنے جب کھڑے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ لن ندعو، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، دعا پکارنا، دعو، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہ، اس کے سوا، الہن، کسی کو، کسی اور کو الہ، کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ لقد، البتہ تحقیق، اگر ہم نے یہ سب کچھ کیا تو قلنا، کہی، اگر کہی ہم نے یہ بات، اذن، تو تب، شتتا، بات ہو جائے گی ناانصافی کی، ٹھیک ہے۔ شتتا کا جو لفظ ہے نا وہ اس لیے ہے کہ دور کی یعنی مخالفت، جیسے ایک شق کا لفظ آتا تھا، اسی طرح شتتا کا لفظ آیا، یعنی کسی چیز میں، کسی مخالفت میں دور نکل جانا، یعنی حد کو کراس کر دینا، شتتا کا لفظ جو ہوتا ہے، شتن،
حد کو کراس کر دینا، جیسے طغا کے لیے آتا ہے اسی طرح شتا کے لیے یہ حد کراس کر دینا. تو ہم تو حد ہی کراس کر دیں گے، پھر تو بات ناانصافی کی ہو جائے گی. وہ اب دربار میں بادشاہ کے دربار کے سامنے کھڑے ہیں. جب آپ اس آیت کو پڑھیں تو وہ سارا سینیریو سامنے لائیں کہ وہ سامنے وہ کھڑے ہیں اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب تو جیسے موسیٰ واضح کہہ رہے ہیں، نمرود کو ابراہیم واضح کہہ رہے ہیں اس طرح سے کہ ہمارا رب تو جو ہے وہ آسمان و زمین کا رب ہے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے کسی اور کو. کہا جاتا ہے کہ وہ بت پرست تھا، لوگوں کو بت پرستی کا حکم دیتا. وہ بادشاہ جو بات نہ مانتا اسے مروا دیتا، ظالم بادشاہ تھا. لولا یاتون، کیوں نہیں وہ لائے ان پر، علیہم ان پر، بسلطان ان کوئی دلیل بین واضح تھی. ہم کہتے ہیں ایسے جب ہمارے میں سے کوئی ایسے ہو جائے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں چھوڑو ان کو، یہ ہمارے نہیں ہے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہوتی. وہ کہہ رہے ہاؤلائی قومنا، یہ ہماری قوم ہے، حالانکہ مشرک تھی. اس کا مطلب ہے آپ نظر نہیں چرا سکتے. اگر کوئی آپ میں سے آپ کا بہن بھائی اس بات پر ہے، اگر کوئی آپ کا بہن بھائی اس بات پر ہے تو آپ نظر نہیں چرائیں گے اس سے، یا اسے چھپا چھپا کے نہیں رکھیں گے، سامنے لے آئیں جیسا بھی ہے وہ. تو ہؤلائی قومنا، یہ ہے ہماری قوم. اتخذوا، پکڑ لیے، بنا لیے انہوں نے، من دونہ، اس کے سوا، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا، آلہہ، کئی الہ. ایک ہوتا ہے نا الہن، آلہہ جماری، کئی الہ. لولا یاتون، کیوں نہیں یاتون وہ لائے عطا سے، علیہم ان پر، یعنی جو انہوں نے معبود بنائے، بسلطان بین، کوئی دلیل واضح. آپ دیکھیں اللہ کے لیے اللہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جتنی آیات کونیاں ہیں، جتنی نشانیاں ہیں، یہ سب اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی ہیں. دلیل تب ہونی چاہیے جب کوئی اور ساتھ میں اس کے ایڈ ہو رہا ہے، تو اس بات کو وہ دلیل مانگ رہے ہیں، یعنی ساتھ میں دلیل کی بھی بات کر رہے ہیں کہ دلیل کیوں نہیں ہے ان کے پاس کسی چیز کی. اچھا، فمن ازلم، پس کون ہے ظالم، ازلم بڑا ظالم، تو کون ہے بڑا ظالم، ممن اس سے جو افطرا گھڑ لے اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، اللہ پر جھوٹ. یعنی آپ دیکھیں کہ کئی مرتبہ، بلکہ ایک تحقیق کے مطابق یعنی اگر غلط نہ ہو تو تقریباً جو ہے وہ 9 مرتبہ اس بارے میں آیا ہے کہ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، کہ اللہ پر جھوٹ گڑنے والے، اس کی ممانت 9 مرتبہ آئی ہے. اس طرح یعنی سورہ زمر میں بھی ہے، انعام میں بھی ہے، سورہ ہود میں بھی آئی ہے. یعنی وہ اس چیز کی صاف اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس بات کا وہ کر رہے تھے، رد کر رہے تھے مشرک بادشاہ کے سامنے بت پرستی کا. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب، اور وہ وقت یاد کرو جب، اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، الگ ہو گئے تم ان سے. اب تو اشارہ اصحاب کہف کی طرف ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اب مطلب ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ نا ان آیات کو بیان کر رہے ہیں. تا تو ہو گیا اشارہ اصحاب کہف کی طرف، اور ہم کا اشارہ ان کی قوم کی طرف ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح نہیں آ جائے گا کہ آپ جب جیسے مخاطب پڑھا فوری بچہ کنفیوز ہو جائے گا اگر اسے نہیں پتہ چلے گا بھائی زی اعتزلتموہم، تو وہ نہیں سمجھ آئے گی. حالانکہ یہاں پر تو یا دیکھا جائے، لیکن ادروائز ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تا کا اشارہ کس طرف ہے. جب الگ ہو گئے تم، یعنی اللہ تعالیٰ اصحاب کہف سے ہی ایک قسم کا مخاطب ہے. جب الگ ہو گئے تم، وما، اور جن کی وہ عبادت کر رہے تھے، یعبدون، ان سے الگ ہو گئے، ان بتوں سے، ان سے اور ان سے جن کی وہ عبادت کر رہے تھے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. فاوو، تو پھر کیا آرڈر آیا؟ فاوو، تو پھر آوا، الف واو یا، پناہ لو. فاوو فعل امر، پناہ لو، الی الکہف، غار کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی کہ یعنی یہ نہیں کہا جاؤ غار کی طرف، اللہ نے کہا فاوو، پناہ لو، جانا نہیں کہا، ذہابہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، یہ والا لفظ استعمال کیا. تو پناہ لو الی الکہف، غار کی طرف. اس کی طرف ہمارا کیا کوئی جاتا ہے آپ کا ذہن کے کہاں جاتا ہے؟ آپ دوڑائیں تھوڑا سا اگلا نقشہ، جو بھی ہم پہلے بات کر رہے تھے، یہ کیسا وقت آئے گا.
کہا جاتا ہے نا یہ کیسے ریلیٹ ہوتی ہے دجال کے واقعے سے, یہ کیسے بچا جا سکتا ہے. اس میں سارا سین جو اصحاب کہف کا ہے نا وہ بنتا ہے اس طرح سے سارا, کہ کیسے بچا جائے گا آگے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو پہلی 10 یا جتنی بھی ہے یا یہ جو ساری کی ساری پڑھی جاتی ہیں یہ آخری ہیں, وہ اس سے فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گی, کیونکہ اس میں معاملات اب اور سمجھ کے پڑھنا. پھر اب جنہوں نے تو اس کو پتہ ہی نہیں, پڑھا ہی نہیں سمجھ کے, اس کو پتہ ہی نہیں, وہ رٹا لگایا ہوا ہے, اور ہم لوگ 20-30 سال سے رٹے ہی لگا رہے ہیں, یہ کیسے سمجھ آئے گی. وہ الکہف, ٹھیک ہے, پناہ لو غار کی طرف. یہ اشارہ ہماری طرف بھی ہے, یہ اشارہ, اور اپنے بچے کو سکھانا ہے. سورہ کہف سکھانی ہے, پڑھانی نہیں, سکھانی ہے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, تاکہ وہ بھی آگے سے بچائے کہ بتائے کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, غاروں کی طرف. کیونکہ پہلے بات آ گئی, پھر دوبارہ کہہ رہی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین مال بکریاں جنہیں وہ لے, بکریاں کیوں کہا گیا, دودھ دوئے اور پی لے, بوائل بھی نہ کرنا پڑے, کچا ہی پی لے. ویسے ایک بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, گھاس پھوس کھا کے وہ گزارا کر لیتی ہیں, اس کے لیے کوئی الگ سے آپ کو زیادہ بھی نہیں ضرورت. اور جہاں وہ کس طرح بارش کے مقامات, اونچی چوٹیاں, سبز و شاداب چوٹیوں کی طرف وہ لے کے نکل جائے. اچھا, فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ, تو وہ تو پناہ لو غار کی طرف. الکہف پھر لفظ آیا ہے, اسپیشل غار, یعنی اس کا کہیں نہ کہیں پہلے وہ وہاں جاتے تھے, آنا جانا تھا ان کا, فرسٹ ٹائم نہیں گئے تھے. ینشر لکم, وہ پھیلا دے گا تمہارے لیے. ربکم, تمہارا رب, اپنی رحمت میں سے. کیا پھیلا دے گا؟ نشر کر دے گا. ینشر, نشر کا لفظ آتا ہے, وہ تمہیں نشر کر دے گا. آج ہم اتنے پتہ نہیں کتنے سو سال گزر چکے ہیں, بنی اسرائیل کا واقعہ یہ, اور یہ بھی ڈن ہے کہ اس وقت کرسچینٹی تھی, عیسائیت تھی, اس وقت حق پر تھی. تو یہ جو واقعہ ہے اس کو آج بھی ہم بیان کر رہے ہیں. جمعے میں بھی واقعہ بیان ہو رہا ہوتا ہے. کیا اللہ اکبر, انہوں نے دعا مانگی, کتنی پیاری دعا مانگی کہ یعنی ہمیں اپنے پاس سے جو ہے وہ من لدن کا رحمت وہی لنا من امرنا رشدا. ٹھیک ہے, تو یہ ینشر, وہ پھیلا دے گا تمہارے لیے. ربکم, تمہارا رب, اپنے رحمتی, اپنی رحمت میں سے, اپنے پاس سے رحمت دے گا. یعنی تمہارا جتنا واقعہ ہے آج بھی لوگ بیان کر رہے ہیں, اپنے جمعے کے خطبوں میں بیان کر رہے ہیں, اور سب کچھ کر رہے ہیں, اور آگے تک چلے گا بھی, دجال کے واقعے تک, دجال تک. وَيُحَيِّ, اور مہیا کرے گا. وہ تو خود مانگ رہے تھے نا کہ کیا لفظ آ رہا تھا کہ تو ہمیں جو اپنے پاس سے وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَيُحَيِّ, اور مہیا کرے گا لکم, تمہارے لیے, من امرکم, تمہارے معاملے میں, سہولت. مرفقہ, مرفق, رفق کہتے ہیں آسانی کو, نرمی کو, ٹھیک ہے. اور مرفق اور کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ایلبو کو, کونی کو. المرافق آیا لفظ کہ آپ اپنی کونیوں تک جو ہے وضو کا جو احکامات آئے کہ کونیوں تک جو ہے اپنے بازو دھو لیں, مرافق. تو مرفق کونی کو بھی کہتے ہیں. اس میں کیا سہولت ہے کونی میں, پتہ ہے آپ کو؟ یہ اس میں آلہ بولتے ہیں, اسماء اعلیٰ بھی ہوتے ہیں کچھ. کیا مرافق یعنی مرفق کیا ہوتی ہے, آسانی کیوں ہے یہ, کوئی سمجھ آتی؟ یہ بینڈ ہو رہی ہے, اگر یہ بینڈنگ نہ ہوتی تو کیا کرتے, یوں پکڑتے, اور کیسا وہ عجیب سا سین ہوتا ہے. تو اس سے یوں کر رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ مرفق, ٹھیک ہے, سہولت, آسانی. اچھا, رفق, نرمی, آسانی, اس میں اعلیٰ. یعنی کیا آسانی سہولت کے جو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ربنا آتنا من لدنک, یعنی اتنا انہیں یقین تھا اس بات کا کہ یعنی وہ اللہ پہ توکل تھا. یعنی نا اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بڑی آپٹومسٹک اپروچ بھی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو, یعنی انسان اگر اللہ پہ توکل رکھے تو وہ مطمئن رہتا ہے. توکل یعنی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پر انسان کو مطمئن بناتا ہے, اور پورے اتنا یقین تھا انہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ انہی کے الفاظ کو دوبارہ لے کے تو وہ دوبارہ بیان کر رہے ہیں, سہولت. اچھا, آگے چلتے ہیں کہ انہوں نے, اچھا اس کو پیچھے کریں یہ ذرا,
ایک لفظ جو آیا نا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، ٹھیک ہے، یہ بھی میں تھوڑا سا کر دوں. عزلت کہاں سے نکلا؟ عین زال لام عزل. عزل کسے کہتے ہیں؟ علیحدگی کو، علیحدہ ہونا، یعنی گوشہ نشینی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو طرح سے ہوتی ہے. عزلت جو ہوتی ہے، یہ لفظ ہوتا ہے یہ یہاں سے اعتزلتموہم عزلت، اور یہ نکلا یہاں سے یہ. ٹھیک ہے، عین زا لام عزل. عزلت دو طرح سے ہوتی ہے، حسی اور معنوی، یعنی فزیکلی بھی ہوتی ہے اور مینٹلی بھی ہوتی ہے. فزیکلی عزلت کیسے ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو چھوڑ ہی دیا ہمیشہ کے لیے، جیسے کہ انہوں نے کیا، چھوڑ کے آ گئے، غار میں سو گئے، انہیں چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، گوشہ نشینی اختیار کر لی. اور ایک جو ہے وہ مینٹلی عزلت بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، دو لوگ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں لیکن مینٹلی طور پر ایک ساتھ نہیں رہ رہے، ساتھ ہیں لیکن ساتھ نہیں ہیں. یہ بھی عزلت ہوتی ہے. اب قرآن یہ جو ہمارا دین ہے وہ ہمیں کس چیز کی دیتا ہے پرمیشن، کہاں تک دیتا ہے عزلت؟ اگر آپ آئسولیشن لیتے بھی ہیں، آئسولیٹ ہوتے بھی ہیں، وہ تو چلے ایک آئسولیشن آئی نا کرونا میں، ٹھیک ہے جی ہو گئی، لیکن کہاں پہ پرمیشن آتی ہے؟ عام طور پہ پرمیشن نہیں ہے. یہ بھی مائنڈ میں رکھیے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص زیادہ اجر پائے گا جو لوگوں میں رہ کے ان کی تکلیفوں کو سہ کے تو پھر سب کچھ کرتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جس میں ہمیں آئسولیشن چاہیے ہوگی. وہی بات میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ غار کی طرف پناہ پھر آئے گی کہ پھر آپ فتنوں سے بچنے کے لیے آپ آئسولیشن میں جاتے ہیں، آپ عزلت میں چلے جاتے ہیں، آپ فزیکلی بھی آپ الگ ہو جاتے ہیں. ادروائز فزیکلی پناہ لینا، گوشہ نشینی اختیار کرنا، سائڈ پہ ہو جانا، یعنی آپ بالکل اپنا ایک سائڈ پہ ہو گئے الگ، ایسے غلط ہے. پھر آپ کی نمازیں بھی جاتی ہیں، مطلب اگر مرد حضرات کی بات کروں 5 وقت کی نماز جو وہ بھی گئی، جمعہ بھی گیا، لوگوں کا میل جول میل ملاپ سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن فتنوں کے دور میں جو آگے آنے والے ہیں اس میں آپ عزلت اختیار کر سکتے ہیں، صرف وہاں پر کہیں پہ جہاں پہ یہ پرمیشن بھی ہوتی ہے نا کہ کہاں پہ آپ کون سا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو بالفرض آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں یا ایک فیملی میں رہ رہے ہیں، پھر آپ نے گوشہ نشینی اختیار کرنی، پھر کیا کریں گے؟ پھر مینٹلی طور پہ آپ جو ہے ٹھیک ہے کر لیں گے، پھر آپ بالکل اپنا جو، لیکن اس کو لے کے بھی پھر ساتھ ساتھ چلنا ہے. تو زیادہ تر اکثریت ایسی ہی ابھی چل رہی ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر 2 3 4 5 خیالات کے لوگ رہ رہے ہوتے، بلکہ ہر شخص کا اپنا ہی ایک الگ سے موقع. بہت کم ہوتا ہے میاں بیوی میں بھی، بہت کم ہوتا ہے کہ خیالات ملیں، بہت کم ہوتا ہے. جہاں پہ یہ ہو جاتا ہے نا ان کے بچے بڑے اچھے طریقے سے پرورش پاتے ہیں، ان میں بڑا زبردست، مطلب جن میں بانڈنگ اچھی ہوتی ہے نا ان کے بچوں کی بڑی اچھی پرورش ہوتی ہے. جن میں بانڈنگ نہیں ہوتی نا ان کے بچوں پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے، یا پھر ماں کو صرف کھپنا پڑتا ہے. باپ تو خیر بہت کم ہوتا ہے، کم چانسز ہیں جہاں پہ باپ بھی کھپتا ہے، ماں زیادہ کھپتی ہے جن میں بانڈنگ یعنی جس کو سنگل پیرنٹ بولتے ہیں. تو خیر یہاں پر یہ والی بات نہیں کر رہی، یہاں پہ صرف دین کی بات کر رہی. اور کبھی کبھی دین کے لیے بھی آپ کو کسی کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی کو چھوڑتا ہے نا یا کسی چیز کو بھی چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہترین عطا فرماتے ہیں. اگر آپ دین کے لیے کسی کو چھوڑ رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، تو تب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری زمین وسیع ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ اس کا رزق، اس کا جو ہے اس کا تلاش کرو، اس کی جو بھی ہے تو پھر آپ کو ملتا ہے. اگر آپ جسٹ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں نہ کہ کسی اور کام کے لیے چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی مائنڈ میں رکھنا. کسی کو چھوڑنا ہے تو اللہ کے لیے چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی ایک کچھ کنڈیشنز ہیں، اس طرح سے نہیں ہے. اس کے لیے بھی بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ اب ہم اپنا الگ سے اجرا بنا لیں، ہم جی اب دین پاک باز ہو گئے ہیں، حاجی صاحب ہو گئے ہیں، چلو جی اب ہم نے کسی سے نہیں ملنا، میں پردہ کرنے لگی ہوں، میرے گھر میں کوئی بھی نہ آئے. یہی بات غلط ہے. پردے میں رہ کے آپ ملیں، ٹھیک ہے، وہ سیپریٹ جو ہے وہ تو ایک عورت کا حق ہے کہ وہ عورت رہے. شوہر کو اس کو دینا چاہیے کہ وہ سیپریٹ رکھے اپنی عورت کو. اگر پردہ کرنا چاہ رہی ہے اس کو سہولت دے، تاکہ ہر وقت تو چادر نہیں نہ لی جاتی اتنی لمبی لمبی. میں نے کئی عورتوں کو دیکھا، میری ایک کزن ہے
تو اللہ اس کو جزائے خیر دے. وہ اتنی لمبی چادر لے کے تو وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے اس بیچاری کے لیے. تو پھر اس کے شوہر کو کہا کہ آپ اس کو بھئی آسانی دیں, وہ پردہ کرنا چاہ رہی ہے. تو پھر وہ خیر اس کو کافی عرصے بعد وہ بات سمجھ میں آئی. تو پھر آنا جانا ہوتا ہے دیوروں جیٹھوں کا, اور یہ وہ, اس لیے جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا ہے. سہولت ہونی چاہیے عورت کے لیے. وہ پھر آپ وہ پھر آپ نا فتنوں کا ہی منہ کھول رہے ہیں. دیور بھی آ رہا ہے, جیٹھ بھی آ رہا ہے, سب آ رہے ہیں, اور جی کوئی پردہ, کوئی وہ نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. اور بیبیاں جو دوپٹے لیے کہ نہیں, لیکن مشکل تو ہوتی ہے نا. سارا دن ماسک لگا کے گھر میں رہے, مشکل نہیں ہوتی, کچن میں جانا ہے سب کچھ, یہ خیر یہ ایک الگ بات ہے. تو عزلت جو ہے آپ اختیار کریں, لیکن یہ شوہر کو بھی دینی چاہیے اس کو سہولت عورت کو. اور اگر آپ عزلت اختیار کرنا چاہتے ہیں مینٹلی, تو پھر بھی آپ کو بیچ میں رہ کے کرنا, ملنا بھی ہوگا, آپ کو مہمان نوازی بھی کرنی ہوگی, سب کچھ کرنا. یہ نہیں کہ آپ جو ہے ملیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا تھوڑا کم آئے آنے والے بھی, نہیں روز ہی چلے ہوں. یہ بھی بات غلط ہے کہ دیکھیں آپ ایک بیوی پردہ کر رہی ہے, تو آپ جو ہے وہ ہر ہفتے میں 3 چکر لگا رہے ہیں, آپ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ لگا لیں. تو میں ویسے دوسری بات کر رہی ہوں, جو نامحرم لوگ ہوتے ہیں, ان میں دیور جیٹھ سبھی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. یہ تو رشتہ ہی اللہ نے کہا موت ہے, دیور تو موت ہے. ہاں تو بھائی سمجھ جاتا, اور سالیوں کو بہنیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, آدھی گھر والی سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ سب موت ہے یہ رشتے. سالی کو تو ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے چھوٹی بہن ہے. ٹھیک ہے, آپ اسے چھوٹی بہن سمجھیں, لیکن ایک لمٹ ہے. ٹھیک ہے, دیور ہے, بھائی ہے, لیکن ایک لمٹ ہے. اللہ کے نبی نے جب اسے کہہ دیا وہ موت ہے, تو پھر ہم کہہ نہیں سکتے. اور میرا تو مشاہدہ ہے, میں اس لیے یہ بات زیادہ کر رہی ہوں کہ میں نے کئی دیوروں کو دیکھا کہ وہ موت ہی بنے. آپ اپنے ایکسپیرینس سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ کئی دیوروں کو میں نے دیکھا کہ وہ موت ہی بنے بھرجائیوں کے لیے. اس لیے تو عزلت کی بات ہم بہرحال کر رہے تھے. خیر یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ نے آئسولیشن میں جانا بھی ہے تو وہ ایک لمٹ ہے کہ آپ نے کس طرح سے جانا ہے. کیونکہ انسان جو ہے ویسے تو آپ کو پتہ جو ہے وہ ملتا جلتا ہی صحیح رہتا ہے. جہاں گیا میرا سبق. آگے اللہ تعالیٰ اس سین کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا تھا. سورج کی کیا بات تھی کہ سورج ان کو جسموں کو خراب نہ کرتا. وَتَرَى الشَّمْسَ, اور آپ دیکھتے سورج کو. ترا, اللہ کے نبی کو بھی کہا جا رہا ہے ترا, اور مخاطب کو بھی, جو بھی کوئی پڑھ رہا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ, اور آپ دیکھتے کہ سورج اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ, جب وہ طلوع ہوتا. طلع اپنے روٹ کے ساتھ ہی ہے, طلع وہ طلوع ہوتا. تزاورو تو کنارہ کر جاتا. تزاور زور اصل میں کہتے ہیں ملاقات کو, زیارت کو, لیکن آگے ان آ رہا ہے. تزاور جیسے یعنی ہم نے پڑھا نا یرغب عن ملتی, وہ والا کلیہ یہاں پہ لگے گا. بے رغبتی اختیار کرنا جب ان آ جائے تو تزاور ان, وہ کنارہ کر جاتا. ٹھیک ہے, اصل میں زور کا کیا مطلب ہے؟ کسی سے ملنا, کسی کی زیارت کرنا, کسی سے ملاقات کرنا. لیکن اب وہ کیا کر رہا ہے؟ کنارہ کر رہا ہے. ان کہفہم, ان کی غار سے وہ کنارہ کر جاتا. ان کہفہم, ان کی غار سے. ذات الیمینی, دائیں جانب, یعنی سورج جو تھا اس کا رخ غار کا رخ کس طرف تھا؟ شمال کی جانب. یعنی آپ یہ دیکھیں سورج یہاں سے نکلا, یہ غروب ہے. ٹھیک ہے, مشرق مغرب, مغرب شمال جنوب, تو شمال کی جانب اس کا رخ ہے. سورج چڑھتا تو دھوپ دائیں طرف ہو جاتی, اور سورج جب غروب ہوتا تو دھوپ بائیں طرف ہو جاتی. وجہ کیا تھی؟ کہ تاکہ دھوپ یا سورج جو ہے ان کے جسموں کو خراب نہ کرے. یہ بھی اللہ نے پورا اس کا معاملہ کیا, پوری ان کو سہولت دی, اور پوری ان کی جو ہے نا وہ ہر طرح سے انہیں محفوظ رکھا. یعنی ان کے جسم سورج کی تیز شعاؤں سے محفوظ رہتے, یعنی اللہ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا. آگے آتا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ. طلع غربا دونوں عربی کی ہیں, اردو میں بھی یوز ہوتا ہے طلوع اور غروب. ٹھیک ہے, غربت, آپ دیکھیں غربت آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے؟ غور کیجیے, آپ کو تھوڑا سا آپ کا گرامیٹیکلی ساتھ ہی لے لوں امتحان. پہلے ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں اس چیز کو. غربت, غربا نہیں آ رہا. طلعت, طلع نہیں آیا. تائے تانیس. ٹھیک ہے, سورج جو ہے مؤنث ہے.
कैसे मुज़क्कर बोलते हैं, हमेशा मुज़क्कर बोलते हैं। देख लें, सूरज निकला कभी, मैम सूरज निकली। कभी ये सूरज मुन्नस है। बाज़िग़तुन आया, बाज़िग़तुन का लफ्ज़ आया, बाज़िग़न नहीं आया, बाज़िग़तुन, बाज़िग़तुन। जब कब? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशाहिदा कर रहे थे, बाज़िग़ा नहीं आया, ठीक है। इत्ताए तानीस आ रही है जहाँ पे भी सूरज है। कमरैन क्यों कहा गया? जब तगलीब का कायदा आता है, तगलीब का कायदा आता है, जो हम पीछे चले जाएं थोड़ा सा पीछे चले जाएं। तगलीब के कायदे में कमरैन और शमसैन को, शम्सो कमर को अशम्सो कमर कहेंगे तो कमरैन क्यों कहेंगे? तो कमर मुज़क्कर है, गालिब है। सूरज मुन्नस से अलग ही बड़ा है और दे रहा है उसको रोशनी, अगर फिर भी उसके बावजूद मगलूब हुआ है, ठीक है। तो सूरज जो है मुन्नस है, इस बात को माइंड में रख लीजिएगा। गरबत तक़रिज़ुहुम, उर्दू में तो मुज़क्कर ही होगा। या अब उर्दू वाले से पूछें जिसने बनाया। अच्छा, तलअत तलू होता है तो वो किनारा कर जाता है। हाँ, उर्दू में देखिए किनारा कर जाता लिखा हुआ है, लेकिन अब ये तो, लेकिन अरबिक तो नहीं उसको बयान करी ना, वो तो ता आ रहा है, कहीं पे भी आप पढ़ लेंगे। इस कायदे को आप देखिए, तलाश कीजिएगा पूरे कुरान में, ठीक है। कुरान इसको मुन्नस ही बताता है। तो वो तलू होता, अच्छा वैज़ा गरबत, तो जब वो गुरूब हो जाता, तक़रिज़ुहुम, तो वो कतरा जाता उनसे। तक़रिज़, कर्ज, काफ रा और ज़ाद, कतराना, काटना, छोड़ देना, कर्ज अलहदा हो जाना, ये यहाँ से, ठीक है। तक़रिज़ुहुम, तो वो कतरा जाता, काफ रा ज़ाद इसका रूट होगा। ज़ात शिमाली, बाएं जानिब, वहुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु। अब इसको ज़्यादा समझना, हम जो हमारी छोटी सी अकल है, समझ में कोई नहीं आना कहाँ से निकलता था कहाँ से। कई लोग पिक्चर्स बना के दिखाते हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी सी चीज़ें नया में खपाएँ, बाद में काम कुम भी करना है, बच्चे भी संभालने, खाने खुने भी बनाने हैं, तो इसलिए आप यही समझ रहे हैं कि क्या है। थोड़ा सा बताता हूँ कि गार का मुँह शुमाल की जानिब था, सूरज चढ़ता तो धूप दाएँ जानिब हो जाती और गुरूब होता तो बाएँ जानिब हो जाती। क्यों? क्योंकि सूरज उनकी शुआओं को, जो तेज़ शुआओं से अल्लाह ताला उसको, उनके जिस्म को महफूज रखना चाह रहे थे। और इसके बाद खुली जगह में थे, फजवा, गार में खुली जगह, यानी वो गार कहफ जो थी वो खुली थी, ठीक है। मिनहू, उस कहफ की, उस गार की खुली, मिनहू, हु का इशारा उसकी गार की तरफ जा रहा है। उसमें खुली जगह में थे। किस लिए खुली जगह में थे? वेंटिलेशन के लिए, ताकि वेंटिलेशन होती रहे। अच्छा, नींद पुरसुकून रहे। करवटें भी तो अल्लाह ताला दिलवा रहे थे ना। ज़ालिका, ये क्या है? ये सारी प्लानिंग, ये सारा इंतज़ाम जितना भी अल्लाह ने किया, इसमें ये है। किसकी तरफ था? किसकी तरफ से था? ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। कुछ है आयात शरिया, कुछ है आयात कोनिया। तो कोनी आयात कौन कौन सी थी? सूरज का निकलना और ये सब कुछ, और यानी ये सब, और एक यानी अल्लाह ताला, ये आम हालात में नहीं होता ये सारा कुछ। आम हालात में आप इतनी देर सो ही नहीं सकते। करवटें क्यों बदलू, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि ज़मीन जो है उनके जिस्म को ख़राब ना करे। आम हालात में आप इतनी देर सो सकते हैं। आंखें, आगे आंखों का भी आएगा, आंखें भी अल्लाह ने खुली रखी ताकि ख़राब ना हो। ये सारी प्लानिंग अल्लाह की तरफ से थी, इसलिए कि ये निशानियाँ अपने बंदों को दिखाए और वो ईमान लाए। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये निशानियाँ अल्लाह की तरफ से, ये निशानियों में से हैं अल्लाह की। मन यहदिल्लाहु, जिसे हिदायत दे अल्लाह, फहुवल मुहतद, अल्लाह तो वही है, सॉरी, मन यहदिल्लाहु, जिसे हिदायत दे अल्लाह, फहुव, पस वही है, अल मुहतद, हिदायत पाने वाला। आज से 42 साल, 43 साल, 45 साल पहले सूरह कहफ पढ़ते रहे, नहीं समझा, नई बात समझ में आई, ये क्या है, ये ज़ालिका क्या है? ये अल्लाह की जितनी प्लानिंग थी, अल्लाह जिसको हिदायत दे इसके ज़रिए से। वमन युज़लिल, और जिसे भटका दे, वमन, और वो जिस शख्स के युज़लिल, या का इशारा अल्लाह की तरफ जाएगा, जिसे वो भटका दे, फलन, पस हरगिज़ नहीं, ताजिदा, आप पाएंगे, लहू, उसके लिए, वलियन, कोई दोस्त, मुर्शिदा, और ना ही कोई मुर्शिद। ठीक है, ये मुर्शिद लाजमी नहीं होता कि कोई पीर ही हो, ये मुर्शिद आपके अंदर भी होता है।
یہ مرشد آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے, یہ مرشد آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے, یہ مرشد آپ کا استاد بھی ہو سکتا ہے, یہ مرشد آپ کا جو انر ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, لازمی نہیں ہے ہاں جی کہ وہ آپ کوئی مرشد ہی پکڑیں. ٹھیک ہے, مرشد کا لفظ آج کل بڑا عام ہے, اس کے لیے یوز کرتے ہیں لوگ, جس کے لیے جان دی ہے. ولی مرشدہ, ارے کیا بات ہے, میرے دماغ میں آتا ہے یہ اللہ نے کیا اس کو, صحیح بات ہے ویسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کسی کے لیے نا کوئی خاص ہی انعام ہوتا ہے. اچھا, کوئی دوست کوئی رہنمائی کرنا, آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے جس کو اللہ بھٹکا دینا, اس کے لیے کوئی دوست کو رہنمائی کرنے والا نہیں پائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. آگے چلتے ہیں, وتحسبہم, جس نے جانا ہے چلا جائے. وتحسبہم, اور آپ سمجھتے ہیں انہیں, حسیبہ کیا گمان کرنا, آپ سمجھتے ہیں. اب یہ تا کا اشارہ پھر کس کی طرف جا رہا ہے؟ جو بھی کوئی مخاطب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یا جو بھی پڑھا. آپ سمجھتے ہیں انہیں ایقاظن کہ وہ جاگ رہے ہیں, یقظان, یقظہ, یقظان کہتے ہیں جاگا ہوا, جاگتا ہوا شخص, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, اور یقظہ یہیں سے نکلا ہے, یعنی اس کی جمع ہے ایقاظہ, یقظان, یقظہ, یقظان. ٹھیک ہے, یقظان کسے کہتے ہیں؟ جاگا ہوا شخص. ایقاظن کہ وہ جاگ رہے ہیں, وہم حالانکہ وہ تو رقود سوئے ہوئے, راقد سویا ہوا, حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں. کیسے, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے شخص, ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سو رہے ہیں, تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, دل سویا ہوتا ہے. انبیاء کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, دل سوئے ہوئے نہیں ہوتے. انبیاء کے دل اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, ہر کیٹیگریز کے لوگ ہیں. انبیاء کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں, دل جاگ رہے ہوتے ہیں. ہم جو عام عوام الناس ہے, جو ہم لوگ ہیں, ہماری آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں, دل بھی بند ہوتے ہیں, گھٹا ٹپ اس میں اور پراٹھے لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں طرح سے ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں. یہ صالحین بھی ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر, استغفر اللہ, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. میں صالحین کی بات کریں جسٹ. ان کا کیا معاملہ تھا؟ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے, آنکھیں کھلی تھی, دل سوئے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے, آنکھ کھلی تھی. آنکھ کہتے ہیں, آئی تھنک ابن کثیر ہیں یا کون, کہ انہوں نے کہا کہ آنکھیں اس لیے کھلی تھی کہ آنکھیں اتنی دیر تک بند رہتی تو خراب ہونے کا اندیشہ تھا, اس لیے آنکھ کھلی ہوئی تھی. اور کچھ روب بھی ڈالنا تھا کہ پتہ لگے کہ کوئی جماعت, کوئی لوگ بیٹھے ہیں اندر. ٹھیک ہے, اس لیے بھی آنکھیں کھلی. آپ گمان کریں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں, حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ, اور ہم بدلتے رہے کروٹیں ان کی. قلب, ہم بدل رہے تھے انہیں, یعنی کروٹیں دلوا رہے تھے. ہم کا لفظ ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ, ہم کروٹیں بدلوا رہے تھے انہیں, خود نہیں لے رہے تھے. ذات الیمینی, دائیں جانب, و ذات الشمال, اور بائیں جانب. زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے نا مشرق و مغرب کا ذکر کیا ہے, لیکن یمین اور شمال کا بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, دائیں جانب اور بائیں جانب. اچھا, وَقَلْبُهُمْ, یعنی کیوں کروٹیں دلوا رہے تھے؟ آپ ایک جگہ پہ دیکھیں, اپنے بستر پہ آپ بیڈ پہ ہی سوئے ہوئے ہیں, تو آپ ایک جگہ پہ سوئے ہیں تو فوری آپ کے یہاں پہ نشانات پڑ جائیں گے اور وہ آپ کا سو جائے گا آپ کا. تو اس لیے کروٹ جب تک آپ نہیں لیتے, تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے بھی اسپیشل نرس رکھی ہوتی ہے. کوئی بھی ایسا مریض ہے کیونکہ جسم نیچے سے خراب نہ ہو جائے, تو وہ تو چونکہ غار میں تھے, مٹی پہ, جس طرح بھی جو بھی حالات تھے اس وقت کے, بستر وغیرہ تو تھا نہیں, تو وہ مٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں کروٹیں دلوا رہے تھے. اللہ کا انتظام دیکھیں, یہ ذالکہ میں جو چیز ہے نا, یہ اللہ کی پلاننگ جو تھی. آگے آ رہا ہے وَقَلْبُهُمْ, اور کتا ان کا. اس میں مجھے بڑا آ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اگر نیک لوگوں کی صحبت میں کتا بھی آ گیا, کہا جاتا ہے کہ ان کا کتا جنت میں بھی ہوگا, کہا جاتا ہے. آگے اللہ بہتر جانتا ہے, مجھے اس کے بارے میں کوئی میں حدیث نہیں بولتی. کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں بھی ہوگا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب قرآن میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ کتے کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اس کو شوقیہ پالتا ہے. ایک قرات, کہیں پہ ہے قراتان, کہیں پہ آیا لفظ 2 قرات, قراتان, 2 قرات کم ہوتے ہیں. قرات کتنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک پہاڑ, ایک پہاڑ کے برابر اس کی
اس میں سے نا کمی ہوتی ہے. سیپریٹ کیجیے گا. اچھا چلیں کوئی نہیں خیر. ان میں سے کمی ہوتی ہے جو شخص شوقیہ کتا پالتا ہے. لیکن اللہ یہ دیکھیں کہ اس کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ, اور وہ تھا بھی باہر. یہ بھی یاد رکھیں, رحمت کے فرشتے تک غار میں داخل ہوتے رہے. ہاں کھیتی باڑی کے لیے, حفاظت کے لیے, مال کی حفاظت کے لیے. اب آپ کہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے آپ گھر سے باہر کتا باندھ دیں, چلو باہر تو تھوڑا باہر سے باہر ہی ہو, پھر اندر کہیں نہ ہو, کیونکہ وہ تو نہیں آتے, فرشتے آتے ہی نہیں ہیں, اور پھر شوقیہ. اچھا اب آ رہے صحبت میں. اگر آپ دیکھیں کہ قلبہم باسطن پھیلائے ہوئے, بساط ہم نے کل پڑھا تھا, اسبات بھی پڑھا تھا. تو باسط کیا ہے؟ بسطا پھیلانا, پھیلائے ہوئے تھا. ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ. ٹھیک ہے, اب اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی. ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ, جیسے وہ ایسے کر کے نہیں بیٹھتا, جیسے اس کا انداز ہوتا ہے, جیسے شیر بیٹھتا ہے, بلی بیٹھتی ہے. آپ کیٹ کو دیکھ لیجیے گا کہ وہ کیسے بیٹھی ہوتی ہے, ایسے جیسے شیر بیٹھا ہوا ہے, جیسے چودھری صاحب بیٹھے ہوئے. اپنے دونوں ہاتھ. بالوسید یہ ہے دہلیز. وسید کہتے ہیں دہلیز کو, یوں جیسے یہ بالکل آپ انٹر ہونے سے پہلے دہانے پر, دہلیز پر ایسے بیٹھا ہوا ہے. اللہ اس کا نقشہ بیان کر رہے ہیں, یعنی اندر نہیں ہے, وہ بھی باہر ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں کتا, اور اللہ اس کا قرآن میں ذکر کر رہے ہیں, اور قیامت تک کے لیے اس کا ذکر ہوگا جب تک کہ قرآن ہے اور جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ ہے. لوت طلعت اگر آپ جھانکیں, طلع طلوع ہونا, اگر آپ جھانکیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی لوت طلعت کیا ہے؟ اگر آپ لو سے لا لوی کیوں ہو گیا؟ کہ کیونکہ وہ اس کے ساتھ مل رہا ہے تا کے ساتھ, تو یہ اصل میں لو ہے. ٹھیک ہے, لو اطلاعتا یعنی لو اطلاعتا, اگر آپ جھانکیں علیہم ان پر, یعنی غار والوں پر, کہف والوں پر, لولیتا تو البتہ پیٹ پھیر لیتے آپ. لولا واللہ سے, لا لام تاکید, واللہ البتہ پیٹ پھیر لیتے, پھر جاتے منہم ان سے, فرارن بھاگتے ہوئے. والا ملئتا اور البتہ بھر دیے جاتے آپ, ملء پڑھا ہم نے, پڑھا ملء الارض زمین بھر سونا. روٹ پڑھنے کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی فوری. والا ملئتا. ٹھیک ہے, تو آپ بھر کیوں آیا ملء؟ تھوڑا پوچھوں آپ لوگوں سے, ملا کیا ہے؟ ملا فرعون کے سردار کے بارے میں آتا ہے, کیا ہے کہ ان کے اندر ایک قسم کا نا, سرداروں میں ایک قسم خاص قسم کی سرداری کا روب تھا, تو اس لیے ان کو مالا کہا گیا. ٹھیک ہے, اور ملء بھر دینا. تو والا ملئتا البتہ بھر دیے جاتے آپ, منہم ان سے, روبن روب میں, یعنی اتنا روب تھا, آنکھیں کھلی ہوئی تھی جیسے کوئی فوج بیٹھی ہے اندر, جیسے کوئی ڈاکو بیٹھے ہیں, یا جیسے کوئی ٹیم بیٹھی ہے, یا جیسے کیا آپ لگا لیں, کون بیٹھے ہیں؟ تو اللہ کے فوجی بیٹھے ہیں. وہ تو بھاگ کے آئے تھے لوگوں سے, اللہ نے ان سے لوگوں کو بھگا دیا. کئی لوگ آئے ہوں گے, دیکھا ہونا اس غار کی طرف, تو جانور ہی چلتا چلتا آ جاتا ہے. شیر ہوتے ہیں, چیتے ہوتے ہیں, کوئی ہوتے ہیں. آگے اللہ نے حفاظت کے لیے کتا بٹھا دیا. ٹھیک ہے, کہ کوئی اندر آ کے کھا پی نہ جائے ان کو. اور جو ہے ڈاگز ویسے بھی, یعنی اس کے لیے بھی ہوتے ہیں. کئی لوگ اینٹی ڈاگز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی برا, لیکن خیر حفاظت کے لیے تو ہوتا ہی. اچھا, تو کوئی اندر آئے نہ, کھا پی نہ لے, ہڈیاں نہ کھا جائے, اس مطلب بالکل اڑائے نہ, چٹ نہ کر جائے, کیونکہ وہ تو سوئے پڑے ہیں. اچھا, بار اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگوں سے بھاگ کے آئے تھے, اللہ کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے, اور لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ ہی ان سے پیٹ پھیر کے بھاگ, یعنی جو کوئی دیکھے وہ خود پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا. یعنی ایسا کوئی سین ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اگر آپ جھانکتے ان پر تو البتہ پیٹ پھیر لیتے آپ, منہم ان سے, فرارن بھاگتے, والا ملئتا منہم روبا اور ان سے روب میں. میں اس کو نا تھوڑا سا اس میں پڑھوں کہ کس طرح سے ہے با محاورہ, تاکہ تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے. اور ان کو کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہیں تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں, فرارا
اور ان کی دہشت و رعب سے آپ پر کر دیے جائیں، بھر دیے جائیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ ہم نے اٹھایا انہیں، باسا پھر آیا نیند کے بعد، لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم آپس میں. اٹھتے ہی انہوں نے کیا کیا؟ پہلے کوسچن کیا. کیا سوال کیا؟ قال کہنے لگا، قائل ایک کہنے والا، منہم ان میں سے، کم لبستم کتنا ٹھہرے تم، لبسا کتنا تم ٹھہرے، قالو انہوں نے کہا، لبسنا ٹھہرے ہم، یومن او بعض یوم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قال یعنی اگر وہ صبح گئے ہیں یا ظہر کا ٹائم تھا یا عصر کا ٹائم تھا، کچھ اس طرح کے ٹائم کی بھی تعین ہوا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے وقت تھا. اچھا بہرحال انہوں نے کہا کہ ایک دن یا کچھ حصہ، یعنی نہ ان کے نیلز بڑھے، نہ ان کے بال بڑھے، نہ ان کی آنکھیں خراب ہوئی، نہ ان کا جسم خراب ہوا. آپ دیکھیں، آپ ہفتے میں آپ نیل نہیں کٹ کریں تو کتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، بال کتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، کہ اللہ کی پلاننگ تھی وہ. ٹھیک ہے، مونچھیں اگر داڑھی ہو تو داڑھی کتنی بڑی ہو جائے گی، کہاں تک ہو جائے گی. اگر آپ تھوڑا سا امیجن کریں تو کیا کیا نہیں کوسچنز آنے بھی ویسے چاہیے، ہیں تو ذرا فضول ٹائپ کے ہیں لیکن آنے بھی چاہیے کہ نیل بھی نہیں بڑے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، کیا ہوا، بھوک بھی نہیں لگی. لیکن اٹھتے ہی انہیں بھوک لگی. قالو کہنے لگے، اب قالو کا لفظ آیا، ٹھیک ہے، تو کم از کم بھی 6-7 تو ہونے چاہیے، 7 ہونے چاہیے. قالو کہنے لگے، کیونکہ تثنیہ میں تثنیہ میں کیا آتا ہے؟ قالا، اور یہ سنگل کے لیے قالا، تثنیہ میں قالا، اور 3 کے لیے کہے گا قالو. قالو ربکم تو کہنے لگے رب تمہارا، عالم زیادہ جانتا ہے، بما لبستم جتنا تم ٹھہرے. اب فوراً دوسرے نے کہا، اس نے کہا کتنی دیر ٹھہرے، انہوں نے کہا زیادہ بحث نہ کرو، بس اللہ جانتا ہے. یہاں سے بھی یہ پتہ چلا کہ فضول باتوں میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. فبعثوا پس بھیجو. اصل میں باسا کا کیا مطلب ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ باسا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. باسا کا اصل مطلب ہوتا ہے منتشر کر دینا، پھیلا دینا یا اٹھانا، یا اس طرح کے اس کے معنی آتے ہیں. تو دیکھیں آپ کئی چیزوں میں کئی الفاظ اس میں کئی جگہوں پہ یوز ہو رہا ہے. فبعثوا پس بھیجو، احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم ورق کہتے ہیں چاندی کو، ورقہ چاندی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کس کے لیے یوز ہوا تھا یاد ہے؟ فضہ. ٹھیک ہے، فضہ کے لیے بھی. تو ورقہ بھی چاندی کے لیے یوز ہوتا ہے. تو ورقہ اصل میں تھا سکہ، وہ سکہ تھا ان کا. بورقکم اپنے ساتھ، حاضی یہ سکہ یعنی یہ چاندی، یعنی چاندی کا سکہ تھا. الی المدینتی شہر کی طرف، یعنی مدینہ شہر کو بھی بولتے ہیں. فلینظر پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، نظرہ یعنی جانچ پڑتال کرے، ایوہا کہ کون سا ہے اس میں سے زیادہ ازکا زیادہ پاکیزہ طعامن کھانا. یعنی مشرک قوم تھی، انہیں کیا پتا تھا وہ 300 سال سے سو رہے ہیں، 350 سال سے. انہوں نے کہا جا کے دیکھنا پاکیزہ کھانا ہو. اب وہ یہاں سے کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے ایمان کا لیول اصحاب کہف کا چیک کریں. کیا ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سال سدھائے رکھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں ایو آز کا طعامن. ہم کیا کرتے ہیں، جو آیا کھا لیا. از کا طعامن، اللہ اکبر. یا آپ یہ ساری زندگی اپنا یاد کر لینا یہ والا لفظ از کا طعامن، تو آپ حرام کی طرف نہ جائیں. آپ نے اپنے شوہروں سے بھی لڑے ہیں، ابھی کہاں سے لائے ہیں، کون سا کھلا رہے ہیں میرے بچوں کو. از کا طعامن زیادہ پاکیزہ کھانا. فلیاتکم پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس، برزق کھانا، منہ اس سے، کہ کون سا ہے ان میں سے پاکیزہ. کیوں؟ کیونکہ وہ بت پرست قوم تھی، میں بھی صحیح کھانا بھی ملتا ہو. تو اور پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس کھانا اس میں سے. ولیتلطف اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے. اب قرآن کا نصف جو ہے وہ نرمی کے لیے آ رہا ہے. ولیتلطف اس کی بھی بڑی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے ولیتلطف کی. ٹھیک ہے، بہرحال نرمی سے بات کرے، نرمی سے جو ہے وہ کرے کہ کسی کام میں وہ الجھے نہیں. باہر جا کے انہیں کیا پتا تھا کہ وہ اتنے دیر سے، وہ تو یہی سمجھو گے شام کو جا رہے ہیں، بس لڑنا نہیں ہے، بھوک لگی ہے. اس بات کو چھوڑو کتنی دیر سوئے ہیں. اور ویسے بھی آپ جب سو کے اٹھتے ہیں اکثر لگتا ہے کہ اکثر لگتا ہے صبح ہو گئی ہے، فجر ہو گئی ہے، وہ نماز کا ٹائم نکل گیا، جلدی جلدی اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، حالانکہ نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہوتا، یا نمازیں کہیں نکل بھی جاتی ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جاؤ کھانا لے کے آؤ، اور نرمی سے بات کرنا، الجھنا نہ، جا کے لڑنے نہ لگ جانا. نصف جو ہے وہ نرمی پہ ہوا ہے قرآن کا.
वलियतलत्तफ, इसमें भी उलमाए कराम ने इसके भी जो है ना पार्ट्स किए हैं, वाओ लाम या था लाम ता फा के भी पार्ट्स किए हैं कि आगे एंड में वो सेंटर में क्या आता है। अच्छा, बहरहाल वला युशइरन्ना, और ना वो हरगिज़ खबर दे बिकुम तुम्हारे बारे में अहदन किसी एक को भी, बाहर जाके ये नहीं बताना वरना क्या होगा, फिर आ जाएंगे यहाँ पर। इन्नहुम, बेशक वो, इन यज़हरू, अगर वो मुतला हो गए यानी गालिब आ गए, ज़हर अला, पढ़ा है हमने ये कायदा, ठीक है, अगर वो गालिब आ गए, ज़हर अला यानी वो मुतला हो गए तुम पर, यानी वो गालिब आ गए और तुम पर, यरजुमुकुम, तो वो संसार कर देंगे तुम्हें रजम से, औ युईदुकुम, या वो लौटाए जाएंगे तुम्हें, या वो तुम्हें लौटा देंगे तुम्हें, फी मिल्लतिहिम, अपनी मिल्लत में, अपने दीन में। वलन तुफलिहू, और हरगिज़ नहीं, फलाह तुफलिहू, तुम फलाह पाओगे, इज़न, तब, अबदन, कभी भी। अब देखें कि शरीयत इस्लामिया में ना ये एक थोड़ा सा है कि आप दिल में दीन है अभी, है ना, ईमान है, आप अपनी जान बचाने के लिए मतलब कोई इस तरह की बात कर सकते हैं जिससे आपकी जान बच जाए। ये सिर्फ जस्ट इस्लामी, ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए यानी इस शरीयत में है। अपनी जान बचाने के लिए आप कोई ऐसी बात कह सकते हैं, लेकिन पहली शरीयतों में ये नहीं था, बनी इसराइल में भी नहीं था, ना किसी। आप असहाबुल उखदूद का वाक़या पढ़ते हैं सूरह बुरूज में, असहाबुल उखदूद में क्या होता है, खंदकें जलाई, उन्होंने छलांगें लगा दी, फिर डाल दिया आग में, कोई उनके पास चॉइस नहीं थी। पहले कोई चॉइस नहीं होती थी, अब तो चॉइस रखी हुई है कि अगर, और ये लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन के से पलटना और कुफ्र की तरफ जाना ऐसा ही है जैसे आग में छलांग लगा देना, लेकिन एक चॉइस रखी हुई है थोड़ी बहुत कि आप कर सकते हैं, लेकिन पहले कोई चॉइस नहीं थी। तो वो लौटाएंगे तुम्हें, लौटा देंगे यानी तुम्हें अपनी मिल्लत में, और हरगिज़ फिर तुम फलाह नहीं पाओगे कभी भी, यानी चॉइस ही कोई नहीं थी। वकज़ालिका, और इसी तरह, बस करें अब हम लोग, ठीक है, मस्जिद आता कर लेते हैं। वकज़ालिका, और इसी तरह, आसरना, आगाह कर दिया हमने, आसरना, आगाह कर दिया हमने, अलैहिम, उन पर, लोगों को अच्छा, बहरहाल इसको ठीक है बाद में देखेंगे। लियालमू, ताकि वो जान लें, अन्ना, के बेशक, वादल्लाही, वादा अल्लाह का, हक़्क़ुन, सच्चा है। क्या इसमें क्या बात आती कि उस वक़्त में भी ये बात चल रही थी कि लोग उठाए कैसे जाएंगे क़यामत के दिन, अल्लाह कैसे उठाएगा। और ये बात हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो इब्ने आदम ने मेरी तकज़ीब की, जब वो ये बात करता है कि खुदा अल्लाह जो है वो क़यामत मरने के बाद उठा नहीं सकेगा, ताकि वो जान ले कि बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है, वन्ना सात, और बेशक क़यामत ला रैब फ़ीहा, उसमें कोई शक नहीं। कुफार नहीं मानते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है, और यही ला के खोपड़ियाँ और ये सब कुछ ऐसे वो करता अबू जहल, और कहता कि इसको कैसे किया जाएगा, कैसे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक जान लें, इस ताकि वो जान लें। अच्छा, इज़ यतनाज़ऊना, अब इसमें ना ये जो मुखातिब है ना, ये बेशक चाहे आप कुफार लगा लें, चाहे हम लोग लगा लें, चाहे वो पिछले लोग जो उस वाक़े के वक़्त थे, वो सभी आ जाएंगे इसमें शामिल, कि लियालमू, ताकि वो जान लें। इसमें हमारे लिए भी है, सबके लिए सबक है। अन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन वन्ना साअता ला रैब फ़ीहा, जो आज भी लोग कहते हैं कि हम उठाए कैसे जाएंगे, अल्लाह कैसे ज़िंदा की, एक बार की तो ज़िंदगी है, जियो और जीने दो, ये नारा लगाते हैं। इस या तनाज़ा, जब वो तनाज़ा कर रहे थे, नज़ा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऐसे खींचना और ऐसे खींचना, क्या होता है, खींचने से झगड़ा होता है। तनाज़ा वो तो हमने पढ़ा था ना, वन्नाज़ियाती ग़रक़ा, खींच कर निकालते हैं, क्योंकि वो रूह भी वो भी पीछे पीछे जा रही होती है। क्यों तनाज़ा होता है इनमें भी, वन्नाज़ियाती ग़रक़ा में असल में रूह जो होती है वो नीचे को घुस रही होती है और वो खींच रहे होते हैं फरिश्ते यूँ। इज़ यतनाज़ऊना, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम, इज़ यतनाज़ऊना, जब वो झगड़ रहे थे, तनाज़ा कर रहे थे, बैनहुम, आपस में, अमरहुम, उनके मामले में। कौन लोग थे, वही जो बाहर वाले शहर वाले थे। फ़क़ालू, उन्होंने कहा, इब्नु, यानी इसमें ना थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा यहाँ पे एक मिनट रोक के, कि उनका वो जब वापस गए हैं तो फिर उनको अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए, वो जो उनका कहा जाता है कि वो उनकी कहावती, वो हमेशा के लिए उनका मकबरा बन गया था, वहीं पर उनको फिर अल्लाह ने सुला दिया। वो अल्लाह की निशानियों में से थे, उठे, लेकिन वहीं पर वो दोबारा उनको मौत आ गई थी। अब वो झगड़ रहे थे उनके मामले में। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, इब्नु, बनाओ,
बुनिया से, बनाओ, अलैहिम उन पर, बुनियानन एक इमारत, बुनियानन एक इमारत, रब्बुहुम रब उनका, आलमु ज़्यादा जानता है, बिहिम उन्हें, क़ाल अल्लज़ीना कहा उन लोगों ने जो ग़लबू गालिब थे, अला अमरिहिम उन मामले में, उनके मामले पर, लनत्तखिज़न्ना के अलबत्ता हम ज़रूर बनाएंगे, अलैहिम उन पर मस्जिदन एक मस्जिद, यहाँ पे लिखा सजदा गाह। तो बहरहाल आज की शरीयत में तो ये बात बिल्कुल मना है कि किसी ऐसी जगह पर मस्जिद बना ली जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आती है कि मस्जिद नबवी, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, वो आपको पता है पहले से ही था, ऑलरेडी मौजूद था, सब कुछ बीच में ही आ गया था, अब तो सारा मदीना ही आपको पता कवर हो गया हुआ है। तो इसलिए अक्सर लोग ना इस चीज़ की भी दलील दे देते हैं कि मस्जिद इन्होंने नहीं बनाई है सहाबे कहफ ने, तो अभी पता नहीं कि क्या उन्होंने बनाया, इमारत बनाई है, क्या बनाया, कौन सा, ये तो आगाह कर रहे हैं ना, ये कौन सा बना ही ली उन्होंने। तो बहरहाल इस तरह की बात है, और आगे फिर उसकी डिटेल है कि कितना कितना भी हम आज अपने सबक को यहीं पे करते हैं। आगे करो, मुझे भी मुश्किल हो रही है इसको पकड़ने में। ठीक है, सयक़ूलून करीब वो कहेंगे, सलासतुन तीन थे, राबिअहुम चौथा उनका, कल्बुहुम कुत्ता उनका, कल्ब काफ लाम। आप देखें कि आप कुरान पढ़ें, कुरान कल्ब और कल्ब, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। कल्बुन क्या है, इसको अरबिक में तो वैसे गल्बुन बोलते हैं, और ये है कल्ब, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। ये कल्ब क्या है, ये डॉग के लिए यूज होता है, ये कल्ब दिल के लिए। कल्बुहुम नहीं कहना, कल्बुहुम। और अगर आप कल्ब को कल्ब कह रहे हैं तो फिर अला कुलूबिहिम क्या कह रहे हैं, तो फिर गलत कह रहे हैं ना। वयक़ूलूना और वो कहेंगे, खमसतुन खमसा पाँच थे, सादिसुहुम और छठा उनका कुत्ता, सादिसुहुम छठा उनका, कल्बुहुम कुत्ता, रजमम बिल गैब बात फेंकते हुए बिन देखे, यानी अटकल पच्चू मारते हुए, अंधेरे में तीर चलाते हुए, रजबम बिल गैब, ठीक है, रजम ऐसे अंधेरे में जो है ना वो तीर चला रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, ऐसी खामखा की बात करें। वयक़ूलून और कहेंगे, सात, सबातुन सात थे, वसामिनुहुम और आठवां उनका कुत्ता। ये कहा जाता है कि जो लास्ट में बात आई है ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 6 और 6 तो होने चाहिए, कालू का लफ्ज़ आया है, मे बी अब अल्लाह कुरान कह रहा 7, तो फिर हो सकता है 7 ही हो, क्योंकि 6 तो मस्ट है, तो 7 तो हों। वसामिनुहुम और आठवां उनका कुत्ता। कुल कह दीजिए रब्बी मेरा रब, अब ना मतलब ना इस पे भी वो बहस कर रहे थे, अल्लाह ताला इसको वो बयान करें कि मतलब खामखा की बात पे हम लोग ना करें, बस ठीक है जितने भी थे। कुल कह दीजिए रब्बी मेरा रब, आलमू ज़्यादा जानता है, बेइद्दतिहिम उनकी गिनती को, उनकी तादाद को, उनके अदद को, मा यालमुहुम नहीं जानते उन्हें, मगर इल्ला कलील मगर थोड़े, यानी उनकी तादाद को कम लोग जानते हैं। फला तुम्हारी तो ना तुम्हारी झगड़ा कीजिए आप, फीहिम इनके बारे में, इल्ला मगर मिरा अन झगड़ा करना, ज़ाहिरा सरसरी, मिरा तुम्हार, मर उन झगड़ा करना, वला तस्तफ्ती और ना आप पूछिए, तस्तफ्तियान कहाँ से निकला, फतवा से, यहीं जैसे फताया फतवा हम पूछते हैं तो यहाँ वहीं से तस्तफ्ती, वला तस और ना आप पूछिए, ना फतवा मांगिए आप, यानी पूछिए आप उनसे, फ़ीहिम उनके बारे में, मिनहुम उनसे, अहदा किसी एक से, और ना आप पूछिए उनके बारे में इनमें से किसी एक से, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।